شیخ محترم سیلری پر بھی زکوٰۃ ہے؟ جس نے قرض لیا ہے کیا اس کو بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہے؟ لڑکی کی شادی کے لیے جو پیسہ رکھا گیا ہے کیا اس پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگا؟ شیخ محترم اگر کئی سالوں سے زکوٰۃ نہیں ادا کی گئی ہے، اب ادا ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس لیے اہل علم کے عام طور پہ اختلاف ہے کہ جو کرنسی کی زکوٰۃ نکالنا ہے اس میں کس کے نصاب کو معیار بنایا جائے، کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے۔ چاندی رکھی ہوتی تب تو آپ کہتے نا کہ اس کو زکوٰۃ دینی ہے، تو اگر 595 گرام چاندی اس کے پاس ہوتی تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑتی، تو اتنی ہی مالیت کا پیسہ اس کے پاس رکھا ہوا ہے جتنے سے وہ اتنی چاندی خرید سکتا تھا، تو اس کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ انسان کو جن چیزوں میں سے زکوٰۃ دینی ہے اس میں سے ایک تجارت کا مال بھی ہے۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قرضہ ڈوبا ہوا تھا اور مجھے اس کی زکوٰۃ میں نہیں نکال رہا تھا، لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ سامنے والے کے پاس پیسہ آ گیا اور اس نے میرا قرضہ واپس لوٹا دیا۔ تو اگر ڈوبا ہوا قرضہ واپس مل جائے گا تو اس پر زکوٰۃ نکالنے کے بارے میں دو طرح کے قول ہیں علماء کے۔ اجتماعی نظم ہوتا ہے زکوٰۃ کا نا، تو اس میں محرومین کو تلاش کرنا آسان ہوتا ہے۔ انڈیویجول ایک جب بھی میں نے کہا نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مانگ نہیں پاتے لیکن وہ مستحق ہوتے ہیں، تو انفرادی طور پہ آدمی کے لیے ایسے محرومین کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جب انفرادی طور پہ آدمی زکوٰۃ دے رہے ہیں نا، تو انفرادی زکوٰۃ میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے غریب ہے، اس کے بہت لوگوں سے تعلقات ہیں تو بہت لوگوں سے وصول کر لیتا ہے۔ دوسرا آدمی بھی غریب ہے لیکن اس کے تعلقات بہت محدود ہیں، تو اس کو پتہ ہی نہیں کون زکوٰۃ دیتا ہے، کہاں سے زکوٰۃ ملے گی۔ لیکن جب اجتماعی نظام ہوتا ہے، کہیں پر کوئی بیت المال ہے تو غریب آدمی کو پتہ ہے کہ یہاں پر زکوٰۃ ملتی ہے، جی اس کے تعلقات تو نہیں ہے لیکن وہ مستحق ہے تو اس تک کے زکوٰۃ پہنچ جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد محسن محمدی مدنی۔ یہ زکوٰۃ سے متعلق ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے جس میں فضیلت الشیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ شیخ محترم، کچھ اور اہم سوالات زکوٰۃ سے متعلق ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ بالکل شیخ، بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، پیسوں میں زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کرنسی ہوتی تھی اس کی ویلیو اپنے آپ میں ہوتی تھی، یعنی وہ کرنسی یا تو سونے کی ہوتی تھی یا چاندی کی ہوتی تھی۔ سونے کی جو کرنسی ہوتی تھی اس کو دینار کہا جاتا تھا، جو عام طور میں رومی ہوتے تھے، اور جو چاندی کی کرنسی ہوتی تھی وہ درہم ہوتے تھے، جو عام طور پہ ایرانی ہوتے تھے۔ عرب کے لوگ خود سے اپنی کرنسی نہیں بناتے تھے، عام طور پہ رومی اور ایرانی کرنسی ہی چلتی تھی جو سونے اور چاندی کی ہوتی تھی۔ تو اب وہ کرنسی اپنے آپ میں خود اپنی ویلیو رکھتی تھی، یعنی جو دینار ہے تو دینار کی ویلیو خود ہوتی تھی کیونکہ وہ سونے کا بنا ہوتا تھا۔ ایسی جو درہم ہے چاندی، تو چاندی کی خود ویلیو ہوتی تھی کیونکہ وہ چاندی سے بنا ہوتا تھا۔ بعد کے ادوار میں جب تبدیلی آئی تو یہ ہوا کہ سونے اور چاندی کی جگہ پہ یہ فیٹ کرنسی کا رواج ہو گیا، جو ہمارے یہاں کاغذ کی کرنسی چلتی ہے اس کو فیٹ کرنسی کہا جاتا ہے۔ تو اس کی ویلیو تو ہوتی ہے لیکن اس کی ویلیو اس کے بنے ہوئے مادے میں نہیں ہوتی، یعنی اس کاغذ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ کرنسی تو ہے، جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں دینار و درہم کرنسی تھے تو یہ بھی کرنسی ہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب یہ کرنسی ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو کرنسی ہوتی تھی دینار و درہم، اس میں زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ اب ہمارے دور میں دینار و درہم نہیں چلتے، یہ کرنسی چلتی ہے، لیکن کیونکہ یہ کرنسی کی بھی ایک ویلیو ہے سونے اور چاندی ہی کی طرح سے، تو اس کی بھی زکوٰۃ ہم کو ادا کرنی ہے۔ اچھا، اب کیونکہ یہ جو ہمارے ہاں نوٹ ہیں یہ دینار و درہم کا بدل ہے ایک طرح سے، جیسے رسول اللہ کے زمانے میں دینار اور درہم چلتے تھے، ہمارے زمانے میں دینار و درہم کی جگہ پر نوٹس چلتے ہیں، تو یہ دینار کا بھی بدل ہے اور درہم کا بھی بدل ہے، یعنی ان کی ایک حیثیت یہ بھی ہے کہ یہ سونے سے ان کو ناپا جائے، اور یہ بھی حیثیت ہے کہ یہ چاندی ہے، یعنی یہ دینار بھی ہیں اور یہ درہم بھی ہیں، دونوں کا بدل ہے، تو لہٰذا ان کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں دینار و درہم کی زکوٰۃ ہوتی تھی۔ 20 دینار پر زکوٰۃ دی جاتی تھی اور 200 درہم پہ زکوٰۃ دی جاتی تھی، 20 دینار میں 2.5% اور 200 درہم میں 2.5%۔ تو کیونکہ ہمارے یہاں کرنسیاں دینار و درہم کا بدل ہیں تو لہٰذا کسی کے پاس اگر کیش میں پیسہ ہے، کیش میں پیسے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کرنسی خود اس کے پاس رکھی ہوئی ہے یا اس کے پاس جو اکاؤنٹ ہے بینک کا اس بینک میں ہے، تو جو بھی اس کے پاس پیسے کی صورت ہوگی اس پیسے میں بھی اس کو
زکوٰۃ نکالنی ہے ویسے ہی نکالنی ہے جیسے سونے اور چاندی سے نکالتا ہے. ٹھیک ہے شیخ. تو اب پیسوں میں ہم زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ اس کا نصاب کیا ہے؟ جی اب یہ ایک بہت اہم مسئلہ آتا ہے. اب کیونکہ یہ مسئلہ بالکل نوازل میں سے ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ پرابلم نہیں تھا کیونکہ اس زمانے میں سونے کی اپنی کرنسی تھی اور چاندی کی اپنی کرنسی تھی. تو چاندی کا نصاب چاندی کے حساب سے ناپا جاتا تھا اور سونے کا حساب سونے کے حساب سے ناپا جاتا تھا. اب ہمارے یہاں جو کرنسی ہے وہ بنیادی طور پہ نہ وہ سونا ہے نہ وہ چاندی ہے بلکہ وہ دونوں ہی ہیں. بیک اپ میں وہ دونوں اس کے وہ سونے کا بھی بدل ہے اور چاندی کا بھی بدل ہے. اس لیے اہل علم کے عام طور پہ اختلاف ہے کہ جو کرنسی کی زکوٰۃ نکالنا ہے اس میں کس کے نصاب کو معیار بنایا جائے، کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے. سونے کے نصاب کو معیار بنایا جائے یا چاندی کے نصاب کو معیار بنایا جائے. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسئلہ بھی نہیں تھا کیونکہ 20 دینار اور 200 درہم یہ دونوں تقریباً ایک ہی ویلیو کے تھے. 20 دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کا ہوتا تھا اور دونوں یعنی 20 دینار اور 200 درہم کی ویلیو ایک جیسی تھی. یعنی جو 20 دینار کا ہم نے کیلکولیشن کیا وہ 85 گرام سونا اور چاندی کا جو کیلکولیشن کیا 200 درہم تو وہ 595 گرام چاندی. اب اس زمانے میں 85 گرام سونے کی جو قیمت ہوتی تھی تقریباً وہی قیمت 595 گرام چاندی کی ہوتی تھی. بعد کے ادوار میں سونے کی ویلیو بہت بڑھ گئی اور اس کی بنسبت چاندی کی ویلیو گھٹ گئی. تو اب اگر 85 گرام سونا ہے تو اس کی قیمت کافی زیادہ ہو جائے گی 595 گرام چاندی کی بنسبت. تو اب یہ بہت بڑا ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اب پیسہ کیونکہ ہم سونے کا بھی بدل مان رہے ہیں اور چاندی کا بھی بدل مان رہے ہیں. یہ درہم کا بھی بدل ہے اور دینار کا بھی بدل ہے، دونوں کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے یہ. تو اب ہم پیسے کو کس کے نصاب کے حساب سے اس پر زکوٰۃ نکالیں، یعنی کیسے کون سونے کا نصاب اس کے لیے معیار بنے گا یا چاندی کا نصاب اس کے لیے معیار بنے گا. اس پر اہل علم کا اختلاف ہے. زیادہ صحیح بات اس میں جو لگتی ہے وہ یہی ہے کہ پیسے کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے چاندی کو معیار بنانا چاہیے. کئی اعتبار سے یہ بات زیادہ درست لگتی ہے کیونکہ بھائی زکوٰۃ کا پہلی بات تو بنیادی مقصد زکوٰۃ کا فقراء کو فائدہ پہنچانا ہے. اگر ہم سونے کو نصاب کا معیار بنا دیں گے تب تو 85 گرام سونے کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو پھر بہت سارے لوگ جن کے پاس کیش رکھا ہوا ہے ان کو زکوٰۃ ہی نہیں ان کے پر واجب ہوگی کیونکہ 85 گرام سونا آج کے دور میں یعنی 8.5 تولہ سونا کی قیمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. کتنا ہوگی تقریباً اندازہ؟ یعنی 1.5 لاکھ میرے خیال سے 1.5 لاکھ تو تقریباً چل ہی رہا ہے. 1,60,000 کے قریب تو صرف 60-70 کے قریب تو سونے کی قیمت ہو گئی ہے 1 تولہ سونے کی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 8.5 تولہ سونا کی قیمت کتنی ہو جائے گی. پھر بہت سارے لوگوں کو تو کیش میں زکوٰۃ ہی نہیں دینا پڑے گا. تو کیونکہ یہ بہت سونے کا نصاب اگر مان لیں گے تو بہت مشکل ہوگا. یعنی اتنا کیش انسان کے پاس رکھا رہے 1 سال تک کے تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے نا. تو بہتر ہی کہ چاندی ہی کو، اور احتیاط کا بھی پہلو یہی ہے دا ما یریبک الا ما لا یریبک، کہ جو چیز تم کو شک میں ڈالتی ہو اس کو چھوڑ کر کے وہ چیز اختیار کرو جس میں شک نہ. تو یعنی جب 2 ایسے امر ہوں جس میں ایک کے بارے میں اختلاف ہو کہ یہ گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اور ایک کے بارے میں ایک کام کرنے پر گناہ کا کوئی شبہ نہ ہو تو وہ کام کرنا چاہیے جس میں گناہ کا کوئی شبہ نہ ہو. اگر ہم سونے کو معیار بنا کر کے زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو شبہ رہے گا کہ پتہ نہیں ہے زکوٰۃ واجب ہوئی تھی دی کہ نہیں تھی تو گناہ گار ہو سکتا ہوں میں. لیکن اگر چاندی کو نصاب بنا کر کے آپ نے دے دیا زکوٰۃ تو مان لو اگر واجب نہیں بھی ہوئی تھی تب تو ثواب نہیں کہیں جائے گا. چاندی کو معیار بنا کر کے زکوٰۃ دی تو چاندی کی یعنی 595 گرام چاندی کا نصاب ہے تو اس کو آج کے دور کے حساب سے یعنی 1,60,000 کے قریب 595 گرام چاندی ہوتی ہے. تو آپ نے اس کے حساب سے زکوٰۃ نکال دی. مان لیجئے کہ آپ کے پاس 1,60,000 روپیہ 1 سال تک کے رکھا ہوا تھا. اب آپ نے اس کی سال پورا ہونے پر اس میں سے 2.5% زکوٰۃ آپ نے ادا کر دی. مان لیں کہ اگر زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی تب تو آپ اپنی ذمہ داری سے بری ہوئے، اور واجب نہیں بھی ہوئی تھی تو گنہگار تھوڑی ہوں گے. تو ایسا کام 2 کام اگر آپ کے پاس آپشن ہے، ایک کام کرنے سے آپ کے گنہگار ہونے کا شبہ باقی ہے اور ایک سے آپ بری ذمہ ہو جاتے، گنہگار نہیں ہوتے. 2 میں سے وہ چیز آپ کو، وہ آپشن آپ کو اختیار کرنا چاہیے جس میں آپ کے اوپر گناہ کا شبہ نہ رہے. تو یہی بہتر لگتا ہے. اچھا کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں، یہ آج کے دور میں جتنی مہنگائی ہے اگر کسی کے پاس 1-1.5 لاکھ روپیہ سال بھر رکھا بھی ہوا ہے تو وہ غنی نہیں ہے، جبکہ زکوٰۃ جو ہے وہ اغنیاء سے لینے کا حکم ہے. یہ بات پورے طور پہ پہلی بات تو صحیح نہیں ہے. مالی حیثیت جو آج کل لوگوں کی ہے اس کے حساب سے
ایسا آدمی جس کے پاس 1,60,000 رکھا رہ گیا پورا سال خرچ نہیں ہوا، اس کو آپ ہندوستان میں ایسے لوگ بہت مشکل سے 10-15% لوگ ہیں پورے ہندوستان میں جن کے پاس اتنا پیسہ سال بھر رکھا رہ جائے. اتنی کمائی لوگوں کی نہیں ہے. ہندوستان کی بیشتر آبادی جو غریبوں کی ہے وہ اس کے لیے بیسک چیزیں بھی مہیا کرنا بھی مشکل ہے، اور اتنا پیسہ جمع کر کے رکھنا تو بہت بڑی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان لیجئے آپ جس آدمی کو یہ کہتے ہیں کہ 1,60,000 اس کے پاس سال بھر سے رکھا ہوا ہے اور وہ غنی نہیں ہے، اگر اس کے پاس 1,60,000 کے بجائے اتنی ہی مالیت کی چاندی رکھی ہوتی، تو 595 گرام چاندی رکھی ہوتی، تب تو آپ کہتے نا کہ اس کو زکوٰۃ دینی ہے. تو اگر 595 گرام چاندی اس کے پاس ہوتی تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑتی، تو اتنی ہی مالیت کا پیسہ اس کے پاس رکھا ہوا ہے جتنے سے وہ اتنی چاندی خرید سکتا تھا، تو اس کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے. تو زیادہ اس میں راجح اہل علم کے اقوال میں یہی قول زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے دلائل کے اعتبار سے کہ پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے چاندی کو نصاب کا معیار بنانا چاہیے. ہندوستان میں عام طور پہ اہل علم اسی کا فتویٰ دیتے ہیں. اہل حدیث سلفی علماء بھی عام طور پہ چاندی ہی کو معیار قرار دیتے ہیں، اور ہندوستان کے باہر سعودی عرب وغیرہ میں بھی شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا فتویٰ یہی ہے کہ چاندی کو نصاب کا معیار بنانا چاہیے پیسوں کے لیے. شیخ محترم، کیا سیلری پر بھی زکوٰۃ ہے؟ اچھا، سیلری کی زکوٰۃ کے بارے میں یہ بہت اہم سوال ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری کہ سیلری پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ سیلری پر زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اسلام میں بنیادی طور پہ زکوٰۃ جو ہے وہ سیونگز پر ہے، انکم پر نہیں ہے. جو سونے چاندی اور کرنسی اور مالی تجارت وغیرہ میں زکوٰۃ ہے وہ سیونگز پر ہے، وہ انکم پر نہیں ہے. جو کھیتی باڑی ہوتی ہے، کھیتی باڑی میں جو پیداوار ہے، اگر پیداوار نصاب سے زیادہ ہو رہی تب تو اس پر زکوٰۃ دینی ہے، وہ زکوٰۃ پیداوار پر ہے. لیکن اور جو دوسری زکوٰۃ ہے سونے چاندی کی، کرنسی کی، یہ سیونگز پر ہے. تو اگر مان لیجیے ایک آدمی کی بہت اچھی سیلری ہے، 2-4 لاکھ روپیہ سیلری ہے اس کی مہینے کی، لیکن جو پیسہ آ رہا ہے وہ سارا کا سارا اس کا خرچ ہو جا رہا ہے، اس کے پاس کچھ بچ نہیں رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اس کی سیونگ ہو ہی نہیں رہی ہے، جو آ رہا ہے سب خرچ ہو جا رہا ہے. لیکن اگر کسی بندے کے پاس پیسہ آ رہا ہے اور پیسہ کچھ خرچ ہو رہا ہے اور کچھ بچ رہا ہے، تو سیونگ پر پھر اس کو زکوٰۃ دینی ہے. جو اس زکوٰۃ کی شرطیں اگر وہ شرطیں پائی جا رہی ہیں تو اس میں سے پہلی شرط یہ کہ بھائی جو آپ کی سیلری میں سے آپ کے پاس پیسہ بچ رہا ہے اس پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب بچا ہوا پیسہ نصاب تک پہنچ جائے. یعنی مان لیجئے کہ میرے پاس میں ایک دم زیرو ہوں اور میں نے آج سے نوکری کرنا شروع کی. اب پہلے مہینے میں میرے پاس 20,000 بچا، تو 20,000 پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. دوسرے مہینے میں اور کچھ سیونگ کی 40,000 بچا، پھر تیسرے مہینے میں، چوتھے مہینے میں، پانچویں مہینے میں، 6 مہینے میں جا کر کے میرے پاس یعنی 1,60,000 کے قریب اگر ہم نے چاندی کو معیار بنایا ہے تو 1,60,000 کے قریب نصاب ہوتا ہے. تو اب 6 مہینہ نوکری کرنے کے بعد میری سیونگ 1,60,000 ہو گئی. اب جب 1,60,000 ہو گئی تو یہاں میرا جو سیونگ تھی وہ نصاب تک کے پہنچ گئی. اب یہاں سے مجھے کاؤنٹ کرنا ہے. مان لیجیے محرم کا مہینہ تھا اور محرم کے مہینے میں میرے پاس سیونگ میری ہو کر کے 1,60,000 ہو گئی. اب میں صاحب نصاب ہو گیا ہوں، تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ایک شرط میری پوری ہو گئی، صاحب نصاب ہونا. لیکن صاحب نصاب ہونے کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ایک دوسری شرط بھی ہے کہ اس نصاب پر پورا 1 سال گزرا ہو، ہولان ہول گزرا ہو. تو اب یہاں میں ایک شرط پوری کر دیا، اب مجھے دوسری شرط کے پورے ہونے کا انتظار کرنا ہے. 1,60,000 میرے پاس ہو گیا. اب اس کے بعد یہاں سے میں نے سال میرا شروع ہو گیا زکوٰۃ کا. اب اگلے محرم کے آنے سے پہلے یعنی ذوالحجہ کے مہینے میں ہی میں نے یعنی 1,60,000 پر میرے سال پورا ہو گیا ہے. تو اب جیسے ہی سال پورا ہوا اب مجھے اس 1,60,000 پر زکوٰۃ نکالنی ہے، کیونکہ میں نے 1 سال یعنی اب 2 شرطیں پوری ہو گئیں. نصاب بھی میرے پاس آ گیا اور اس نصاب پر 1 سال بھی پورا ہو گیا. تو اب اس 1,60,000 پر مجھ کو زکوٰۃ نکالنی ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ جب نصاب تک مال پہنچ جائے، سیلری سے جو پیسہ آپ کا سیونگ ہو رہا ہے وہ نصاب تک پہنچ جائے اور اس نصاب پر 1 سال گزر جائے گا، تب آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اچھا، اب مان لیجیے 1,60,000 محرم میں میرے پاس ہوا تھا، اور اب اگلا محرم آنے تک کے میرے پاس جو سیونگ ہیں وہ بڑھ کر کے 3 لاکھ ہو گئی ہے، کیونکہ اور 1,60,000 ہونے کے بعد مزید میں پیسہ اس کے اندر جمع کرتا رہا ہوں. تو اب میں زکوٰۃ کس پہ نکالوں گا؟ ابھی تو جو مال 1,60,000 ہے وہی سال بھر اس کا نصاب مکمل ہوا ہے، اور باقی مال تو 1 سال اس پر پورا نہیں ہوا ہے سیونگ پر ابھی.
تو اس پر زکوٰۃ نکالنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی جیسے میں مان لیجیے رمضان میں زکوٰۃ نکالتا ہوں. اب میرا رمضان میں 1,60,000 پورا ہوا تھا، اگلا رمضان آتے تک کے 1,60,000 پہ زکوٰۃ ہو گئی ہے. لیکن اس 1,60,000 کے اوپر میرے پاس 1,40,000 ایکسٹرا اور بھی جمع ہو گئے. تو میرے پاس کل 3 لاکھ روپے ہیں. اس 3 لاکھ روپے میں سے کچھ مال یعنی 1,60,000 تو وہ ہے جس پر سال پورا ہو چکا ہے، باقی مال وہ ہے جس پر ابھی سال پورا نہیں ہوا ہے، اس پر سال بعد میں پورا ہوگا. لیکن کیونکہ میں رمضان میں زکوٰۃ نکالتا ہوں تو میں نے پوری اپنی سیونگ دیکھی اور پوری سیونگ کی زکوٰۃ نکال دی. پوری 3 لاکھ میرے پاس مان لیجیے سیونگ تھی، اس 3 لاکھ کی میں نے زکوٰۃ نکال دی. تو میرا پورا سال کی زکوٰۃ میری ادا ہو گئی. اب مجھے 20 سال میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے اور یہ آسان طریقہ ہے کہ بھائی آپ جس مہینے میں زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کی سیونگز کتنی ہیں اور اس سیونگ پر آپ زکوٰۃ نکال دیں. لیکن اگر کوئی اس طرح سے زکوٰۃ نہیں نکالنا چاہتا ہے، اس کو سال پورا ہونے پر ہی زکوٰۃ نکالنی ہے، کیونکہ جب آپ نے 3 لاکھ پر زکوٰۃ نکالی تو 1,60,000 پر تو سال پورا ہو چکا تھا، باقی پیسے پر ابھی سال پورا نہیں ہوا تھا، آپ نے سال پورا ہونے سے پہلے نکال دی. تو اس سے پہلے گفتگو میں یہ بات آئی تھی کہ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جس میں تعجیل جائز ہے، وقت سے پہلے بھی آپ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. تو 1,60,000 کے علاوہ جو مال ہے یعنی 1,40,000 اس میں آپ نے وقت سے پہلے زکوٰۃ نکال دی، ابھی اس پر سال پورا نہیں ہوا ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے. لیکن اب اگر کوئی چاہتا نہیں میں سال پورا ہونے پر ہی زکوٰۃ ادا کروں گا تو اس کو پھر یہ کرنا پڑے گا کہ اس کو ہر مہینے کتنا سیونگ میں وہ پیسہ اپنا جمع کر رہا ہے اس کا حساب نکالنا پڑے گا اور اس کو لکھ کر کے رکھنا پڑے گا. پھر ہر مہینے جس مال پر بھی سال پورا ہوگا اس پر زکوٰۃ اس کو نکالنی پڑے گی. مان لیجئے کہ میں نے کچھ پیسے میرے پاس شوال میں آئے تھے، 20,000 روپے میرے پاس شوال میں آئے تھے، تو پھر اگلے شوال میں اس پر زکوٰۃ نکالوں گا. پھر کچھ پیسے 20,000 میرے پاس ربیع الاول میں آئے تھے، پھر میں جوڑوں گا کہ ایک ربیع الاول میں پھر اس اتنے یعنی 20,000 کے پھر اس میں ربیع الاول میں نکالوں گا. کچھ پیسے میرے پاس رجب میں آئے تھے تو میں پھر جوڑوں گا کہ رجب میں میرے پاس پچھلے رجب میں اتنے پیسے آئے تھے جو میں نے اپنے سیونگز میں جمع کیے، تو پھر میں رجب میں اس کی زکوٰۃ نکالوں گا. تو یہ تھوڑا سا مشکل چیز ہے کہ ہر مہینے پھر آپ کو حساب لگانا پڑے گا کہ میرے پاس کتنا پیسہ آ رہا ہے اور کتنے پیسے پر سال گزر رہا ہے. تو اگر کوئی اس طرح سے کرنا چاہے تو اس طرح سے بھی کر سکتا ہے کہ ہر مہینے کا حساب لگا کر کے رکھے اور ہر مہینے زکوٰۃ نکالے. اور اگر کوئی آسانی چاہتا ہے سیلری میں زکوٰۃ نکالنے کے لیے تو آسان طریقہ یہی ہے کہ جیسے آپ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں ساری سیونگ کا آپ اندازہ لگا کر کے اور اس میں سے زکوٰۃ نکال دیں. دونوں طریقے زکوٰۃ کے ہو سکتے ہیں، دونوں طریقے صحیح ہیں. شیخ محترم، ایک اہم سوال یہ ہے کہ تجارت کا جو مال ہے جی اس میں زکوٰۃ کیسے ہم کریں گے؟ جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو جن چیزوں میں سے زکوٰۃ دینی ہے اس میں سے ایک تجارت کا مال بھی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ جو تم کماتے ہو طیب چیزیں اس میں سے زکوٰۃ دو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم بھی دیا ہے. اس حکم کے مطابق اہل علم نے یہ کہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور مختلف ادوار میں مسلمانوں کے مالی تجارت میں سے زکوٰۃ ادا کی جاتی رہی ہے. تو مال تجارت میں بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہے. اصل میں مال تجارت کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے. جب کوئی آدمی تجارت کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کے پاس بنیادی طور پہ 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اس کے پاس ہوتا ہے مکان تجارت، ایک اس کے پاس ہوتا ہے آلات تجارت، اور ایک اس کے پاس ہوتا ہے سامان تجارت. مکان تجارت کا مطلب ہوتا ہے پلیس آف بزنس. جیسے مان لیجئے کہ میری کپڑوں کا کاروبار ہے تو کپڑوں کے کاروبار کے لیے میں نے کارخانہ بنایا ہوا ہے اور اس کارخانے میں الگ الگ مشینیں رکھی ہوئی ہیں جہاں پہ میں کپڑا سلواتا ہوں اور پھر اس کو بیچتا ہوں. اب جب میرا جو کارخانہ ہے اس کارخانے کی ایک مارکیٹ میں ویلیو ہے، یعنی میرا کارخانہ جو ہے وہ 50 لاکھ 1 کروڑ کا بھی ہو سکتا ہے. جو مکانی تجارت ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. مکانی تجارت پر زکوٰۃ نہیں ہے. جیسے میرا کارخانہ ہے، کارخانے کی ویلیو پر زکوٰۃ نہیں ہے. یا جیسے مان لیجئے کہ میرا مال ہے، اب مال کی ایک اچھی خاصی قیمت ہے جہاں پر میں سامان بیچتا ہوں تو مال کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں. مکانی تجارت پر زکوٰۃ نہیں ہے. جو بھی آدمی مکان اس کا پاس جو جگہ ہے سامان تجارت کرنے کے لیے جو جگہ ہے اس جگہ پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس کی دلیل یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے کہ کھیتی باڑی میں سے زکوٰۃ، جو زمین کی پیداوار ہے زرعی پیداوار، اس میں زکوٰۃ دینی ہے. جب زرعی پیداوار میں آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اناج پیدا ہو رہا ہے اس میں آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ آپ صرف اناج کی ویلیو پر دیتے ہیں. آپ کھیت جو زمین ہے، کھیت کا تو ایک اچھی خاصی قیمت ہے.
پر کھیت پر زکوٰۃ آپ نہیں دیتے، کھیت کی جو ویلیو ہے اس پر زکوٰۃ آپ نہیں دیتے. اسی طرح مویشیوں کی جو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو جس باڑے میں آپ نے مویشی کو رکھا ہے، جس طبیلے میں آپ نے مویشی کو رکھا ہے، اس طبیلے اور اس باڑے کی زکوٰۃ آپ نہیں دیتے اس کی ویلیو نکال کر کے. تو ایسے ہی تجارت میں بھی جو آپ کا مکان تجارت ہے، مکان تجارت پر زکوٰۃ نہیں ہے. دوسری چیز ہوتی ہے آلات تجارت، جو مشینری ہے. جو مشینری ہے آپ نے رکھی ہے، مان لیجیے میرے پاس کپڑے کا کارخانہ ہے، تو اس میں نے الگ الگ مشینیں رکھی ہیں جس میں مزدور آتے ہیں اور کاریگر آ کر کے کپڑے بناتے ہیں. اب وہ مشینیں مہنگی بھی ہو سکتی ہیں. کپڑے کی مشینیں ہیں، ایمبرائڈری کی مشینیں ہیں، الگ الگ طرح کی پیکنگ کی مشینیں ہیں. تو جو مشینری ہے، جو مشینیں ہیں، مشینوں کی ویلیو پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. چاہے وہ کپڑے سلنے کی مشینیں ہوں یا پیکنگ کی مشینیں ہوں، ہے نا، یا سامان کو دھونے کے لیے جو گاڑیاں ہیں میرے پاس پہنچانے کے لیے. مان لیجیے کسی کا بیکری کا کاروبار ہے، اب اس کے پاس الگ الگ گاڑیاں ہیں جس کے ذریعے سے وہ پروڈکٹ جو ہے یہاں وہاں پہنچاتا ہے. اس کے پاس بڑی بڑی مشینیں ہیں وہ سامان بنانے کے لیے، جو بیکری کا سامان ہوتے ہیں الگ الگ طرح کے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. تو دو چیزیں ہو گئی، نہ مکان تجارت پر زکوٰۃ ہے، نہ آلات تجارت پر زکوٰۃ ہے. اب تیسری چیز کیا بچتی ہے؟ سامان تجارت. سامان تجارت دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے را مٹیریل اور ایک ہوتا ہے فائنل پروڈکٹ. را مٹیریل کا مطلب وہ جو کچی چیز ہے، ابھی اس کا سامان ابھی بنا نہیں ہے. ویسے مان لیجیے کسی کا بیکری کا کاروبار ہے، اب بیکری کے کاروبار کے لیے اس نے آٹے وغیرہ، میدے وغیرہ یا شوگر وغیرہ لا کر کے رکھے ہوئے ہیں، یہ را مٹیریل ہے نا. تو ایک تو را مٹیریل جو ہے وہ ابھی کیونکہ فائنل پروڈکٹ کی شکل نہیں اختیار کیا، لیکن وہ را مٹیریل ایک فائنل پروڈکٹ بن کر کے مارکیٹ میں جانے والا ہے، تو اس را مٹیریل پر زکوٰۃ ہے. یا پھر جو فائنل پروڈکٹ تیار ہے، اس فائنل پروڈکٹ پر زکوٰۃ ہے. یعنی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تجارت ہوتا ہے اس میں ایک ہوتا ہے فکسڈ ایسیٹس اور ایک ہوتا ہے کرنٹ ایسیٹس یا لیکوڈ ایسیٹس. تو زکوٰۃ فکسڈ ایسیٹس پر نہیں ہے، بلکہ جو کرنٹ ایسیٹس ہیں اس پر زکوٰۃ ہے. مشین یا جو زمین ہے وہ فکس ایسیٹس ہیں، تو فکس ایسیٹس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہیں. لیکن جیسے آپ بیکری کا آپ مثال لے لیں تو اس میں جو آٹا ہے، میدا ہے، کریمز ہیں، شکر ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ لیکوڈ ایسیٹس ہیں یا کرنٹ ایسیٹس ہیں. یا پھر اس سے جو پروڈکٹ تیار ہو گیا، کھاری تیار ہو گئی، ٹوسٹ تیار ہو گیا، پاؤ تیار ہو گیا، کیک تیار ہو گیا، تو یہ فائنل پروڈکٹ ہیں. تو جو را مٹیریل ہے اور جو فائنل پروڈکٹ ہے اس پر زکوٰۃ دینی ہے. اب اس پر زکوٰۃ کیسے دینی ہے؟ آپ کو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جو را مٹیریل ہے اس کا آپ نے ایز پر کاسٹ، کتنی قیمت میں وہ سامان آپ نے خریدا ہے، اس کی قیمت کے حساب سے اس پر زکوٰۃ دی جائے گی. یعنی جیسے مان لیجیے کسی کا کپڑے کا کاروبار ہے، تو اس نے کپڑے بنانے کے لیے مان لیجیے کچے دھاگے خریدے ہوئے، یا کوئی جو ہے وہ ریڈی میڈ کپڑوں کا کاروبار کرتا ہے تو اس نے کچے کپڑے خریدے ہوئے ہیں، اس کو سل کر کے وہ بیچتا ہے، سلوا کر کے بیچتا ہے. تو اس کے پاس جو را مٹیریل ہے، جو کچا سامان اس کا ہے، ابھی بنا نہیں ہے، وہ اس را مٹیریل کا کاسٹ کیا ہے؟ ایز پر کاسٹ، یعنی اس نے کتنی قیمت میں وہ سامان خریدا ہے اس کا حساب لگائے گا وہ. پھر اس کے پاس کچھ سامان ہے جو ایک فائنل پروڈکٹ کے طور پہ تیار ہو چکا ہے، جیسے کپڑے اس نے تیار کر دیے، یا اس کا کیک وغیرہ اگر بیکری ہے اس کی تو اس کا کیک وغیرہ اس نے تیار کر دیا ہے. اس فائنل پروڈکٹ میں ایز پر پروفٹ، یعنی وہ کتنے میں بیچنے والا ہے، را مٹیریل کتنے میں خریدا ہے اس کا حساب لگائے گا، اور فائنل پروڈکٹ کتنے میں بیچنے والا ہے اس کا حساب لگائے گا. اور پھر پورا جوڑ کر کے اگر وہ اس کا مال تجارت نصاب تک کے پہنچ رہا ہے، چاہے خود مال تجارت نصاب تک کے پہنچے، یا پھر جو اس کے پاس کیش ہے، انوینٹری ہے، وہ سب ملا کر کے، اور پھر اس کے بعد مال تجارت کو بھی ملائے، بلکہ سونا چاندی کو بھی ملانا پڑے گا اس میں. یعنی چاہے سونے سے ملا کر کے بھی وہ نصاب تک پہنچ رہا ہو یا چاندی سے ملا کر کے نصاب تک پہنچ رہا ہو، تو اس کو جوڑ کر کے اگر وہ نصاب تک کے پہنچ رہا ہے تو اس میں سے وہ 2.5% زکوٰۃ نکالے گا. 2.5% زکوٰۃ اس میں سے وہ نکالے گا. مال تجارت میں بھی 2.5% زکوٰۃ نکالے گا، اور مال تجارت میں بھی چاندی ہی کے نصاب کو معیار بنایا جائے گا. جو چاندی کی قیمت ہے 595 گرام چاندی کی، جو تقریباً 1,60,000، اور اس وقت پہنچے بھی ہم رمضان سے پہلے یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں، تو اس وقت 1,60,000 کے قریب قیمت ہے. تو 1,60,000 جو قیمت بنتی ہے 595 گرام چاندی کی، اگر اتنا مال تجارت انسان کے پاس موجود ہے تو اس میں سے وہ زکوٰۃ نکالے گا. شیخ محترم، اناج پر زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ جی،
یہ جو چیزیں جن پر زکوٰۃ دینی ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے زرعی پیداوار، جو کھیت سے جو پیداوار ہوتی ہے اس میں بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہ جو تم پاک مال کماتے ہو اس میں سے زکوٰۃ دو، اور جو ہم نے زمین سے تمہارے لیے پیداوار نکالی ہے اس میں زکوٰۃ دو۔ تو بنیادی طور پہ یہ آیت جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ زمینی پیداوار میں سے بھی جو زرعی پیداوار ہوتی ہے، کھیتی کی جو پیداوار ہوتی ہے جی اس میں سے بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ جو عاملین ہوتے تھے وہ جا کر کے حساب لگا کر کے جو زرعی پیداوار ہے اس میں سے زکوٰۃ لیتے تھے۔ یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ زمین کے پیداوار میں سے زکوٰۃ دینی ہے، لیکن جیسا کہ اسلام نے ہر چیز میں ایک رعایت رکھی ہے، تو ہر طرح کے زمینی پیداوار میں کتنی بھی مقدار میں ہو زکوٰۃ نہیں دینی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، کہ 5 وسق سے کم اگر پیداوار ہو رہی ہے تو اس میں صدقہ نہیں ہے۔ اب اگر 5 وسق کا حساب لگائیں گے ہمارے دور میں تو وہ نکلتا ہے 750 کلو۔ 750 اگر کسی کے کھیتی میں 750 کلو اناج ہو رہا ہے تب اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر کسی کی کھیتی میں مان لیجیے 100 کلو 200 کلو 500 کلو ہی اناج ہوا ہے تو اس پر اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے۔ اگر 750 کلو اناج ہو گیا ہے تو اس کو زکوٰۃ پھر اس میں سے دینی ہے۔ اور اچھا، جو کھیتی کی پیداوار ہوتی ہے اس میں زکوٰۃ میں خاص معاملہ یہ ہے کہ اس میں سال گزرنے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو آتوا حقہ یوم حصادہ، کہ یعنی جس دن فصل کی کٹائی ہوتی ہے اس کٹائی کے دن ہی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ جی اس میں ایک سال گزرنے کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ سال گزرے گا تب آپ زکوٰۃ دیں گے۔ یہ کھیتی کی پیداوار میں خاص بات ہے کہ اس میں سال نہیں گزرنا ہے، بلکہ کٹائی کے دن ہی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما سقط السماء والعشر، کہ جو آسمان کی بارش سے جو کھیتی ہوتی ہے جس میں آپ نے خود اپنے طور پہ پانی کھیت تک پہنچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی ہے، آسمان کی بارش کی پیداوار سے ہی کھیتی ہو گئی ہے، تو اس میں عشر دینا ہے آپ کو، یعنی 10واں حصہ دینا ہے۔ جتنا بھی آپ کی کھیتی ہے اس کا 10واں حصہ دینا ہے۔ اور اگر آرٹیفیشل طریقے سے پانی پہنچایا، جیسے پرانے زمانے میں جانوروں کے ذریعے سے پانی پہنچایا جاتا تھا، آج کے دور میں الگ الگ طرح سے پانی پہنچانے کے لیے پائپ وغیرہ لگائے جاتے ہیں اور پمپر سیٹ وغیرہ کے ذریعے سے پانی پہنچایا جاتا ہے۔ تو اگر آرٹیفیشل طریقے سے پانی پہنچایا ہے تو اس میں سے نصف عشر دینا ہے، یعنی 10% یا 5%۔ اگر آرٹیفیشل طریقے سے پانی پہنچایا ہے تو 5%، اور اگر آسمان کی بارش سے ہوئی ہے خود سے پانی نہیں پہنچانا پڑا ہے تو اس میں 10% دینے ہیں۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ نے آسمان کی بارش سے بھی فائدہ ہوا ہے اور کچھ پانی بھی چلانا پڑا ہے، تو خود سے بھی پانی چلا ہے اور آسمان سے بھی ہوا ہے، تو 5 سے 10% کے بیچ میں دیں گے، یعنی اندازہ لگائیں گے کہ آسمان کی بارش سے کتنا سیراب کیا ہے اور کتنا آرٹیفیشل طریقے سے پانی پہنچایا ہے، دونوں کا حساب لگا کر کے، یعنی 7% 7.5% اس طرح سے پانی 5 سے 10 کے بیچ میں پھر آپ دیں گے، یعنی 5% سے 10% کے بیچ میں آپ دیں گے۔ شیخ محترم، ایک اہم سوال، جانوروں پر زکوٰۃ ہم کیسے نکالیں گے؟ جی، جانوروں پر سے ہر طرح کے جانور پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تین قسم کی بنیادی طور پہ جانوروں میں زکوٰۃ ہے، اونٹ، گائے اور بکری، یعنی اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل، بکرا اور بکری، جس میں مینڈھا اور مینڈھی بھی شامل ہے۔ تو یہ 3 قسم کے جانور ہیں جن میں زکوٰۃ دینی ہے، اور ان میں زکوٰۃ کی کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے جانور کی زکوٰۃ دی جائے گی جو صائمہ ہیں۔ صائمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چراگاہ جو ہوتی ہے، عوامی چراگاہ، پبلک، وہاں سے جا کر کے کھیتوں یعنی جنگلوں میں اور عام چراگاہوں پر، پہاڑوں وغیرہ پہ چرتے ہیں، ان کے چارے کا انتظام مالک کو خود نہیں کرنا پڑتا، ایسے جانوروں کو صائمہ کہا جاتا ہے۔ تو جو صائمہ جانور ہیں ان میں زکوٰۃ ہے۔ صائمہ کی ضد آتی ہے معلوفہ۔ معلوفہ یعنی وہ جانور جن کو خود سے چارہ دینا پڑتا ہے، ہم کو ان کے لیے چارہ خرید کر کے یا کاٹ کے لا کر کے دینا پڑتا ہے۔ تو معلوفہ جانور پر زکوٰۃ نہیں ہے، جن کے چارے کا انتظام آپ خود کرتے ہیں۔ جو صائمہ جانور ہیں یعنی جو چراگاہوں پر جا کر کے چرتے ہیں، ان میں زکوٰۃ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہے جو عاملہ ہوں، یعنی جن کو آپ نے کسی کام کے لیے رکھا ہو،
کھیتی باڑی کے لیے، جیسے بیل رکھیں کھیتی باڑی کے لیے، تو اس پر زکوٰۃ، عاملہ جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ ان جانوروں پر ہیں جیسے جس کو کہا جاتا ہے للزرع والنسل، کہ جن کو نسل آگے بڑھانے کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے، کہ ان کے پیدا ہوتے جائیں گے اور ان کی نسل آگے بڑھتی جائے گی، یا جن کو دودھ نکالنے کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے، تو ایسے جانوروں پر زکوٰۃ ہے. وہ بھی 3 قسم کی جانور ہیں، ان پر زکوٰۃ ہے. اچھا، اب یہ جو معلوفہ جانور بھی ہوتے ہیں، یعنی جن کو آپ چارہ دے کر کے، ہمارے جیسے عام طور پہ آج کل بکریوں کے فارم ہوتے ہیں اور بکرے اس میں پالے جاتے ہیں، اب اس میں چارہ تو لوگ خود فراہم کرتے ہیں، یا بہت سارے لوگ بیلوں کے، گائے کے فارم ہوتے ہیں جہاں پر وہ بیل یا گائے پالتے ہیں، تو وہاں پہ چارہ تو خود فراہم کرتے ہیں. تو ان میں جانوروں کے حساب سے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ وہ معلوفہ جانور ہیں، لیکن وہ مال تجارت ہے، ان کو پالا گیا ہے تجارت کے طور پہ، تو ان میں زکوٰۃ مال تجارت کے حساب سے ہوگی. جو بکرے فارم پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا جو گائے بیل پالتے ہیں لوگ، یا جو بھینس وغیرہ بھی لوگ پالتے ہیں قربانی کے وقت میں بیچنے کے لیے، تو یہ ان کو پالنے کا مقصد ہوتا ہے ان کی تجارت کرنا، تو یہ ایک طرح کا اموال تجارت ہے. تو ان میں زکوٰۃ کا حساب جانوروں کی زکوٰۃ کے حساب سے نہیں لگائیں گے، بلکہ ان کو مال تجارت کے حساب سے ان میں زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے. تجارت کا بات جو اچھا، جیسے ہم نے تجارت کے مال میں دیکھا نا کہ تجارت کے مال میں نصاب وہی ہے 595 گرام چاندی کا. جی صاحب. تو اگر کسی کے پاس اتنے جانور ہیں جو 595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جا رہے ہیں، تو پھر ان میں مال تجارت کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. ان کا نصاب بھی مال تجارت والا نصاب ہوگا، اور اس میں زکوٰۃ بھی مال تجارت کے حساب سے نکلے گی. یعنی کل جانوروں کی جو قیمت ہے، ان جانوروں کی قیمت کا 2.5%. اچھا، مال تجارت میں ایک بات رہ گئی کہ مال تجارت میں زکوٰۃ جو ہے وہ دونوں طرح سے نکل سکتی ہے. یعنی آپ مال تجارت کی زکوٰۃ پیسوں میں بھی نکال سکتے ہیں، اور اس مال سے بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں جو مال آپ کا تجارت کا ہے. جیسے اگر کسی کا کپڑوں کا کاروبار ہے، تو کپڑوں کا کاروبار کرنے والا آدمی یا تو پیسوں کی زکوٰۃ نکال دے کپڑوں کا حساب لگا کر کے، یا کپڑے ہی زکوٰۃ میں دینا چاہے تو کپڑے بھی زکوٰۃ میں دے سکتا ہے. یہی معاملہ جانوروں کا بھی ہے کہ جانوروں کی جو مال تجارت کے حساب سے جس نے جانور رکھے ہوئے ہیں، تو وہ چاہے تو جانوروں کا ویلیو نکال کر کے، جانوروں کی جو قیمت ہے، اس میں بھی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے خریدا کتنے میں تھا، آپ کا کتنے میں بکنے والا ہے یہ دیکھا جائے گا. جو فائنل پروڈکٹ ہے نا وہ، کیونکہ فائنل پروڈکٹ کی صورتحال ہے، تو وہ کتنے میں بیچنے والے ہیں آپ یہ دیکھا جائے گا. اور بیچنے کی قیمت میں بھی بعض مرتبہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھائی ایک جانور ہے یا کوئی سامان بھی ہے، مالی تجارت میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ مہنگا بکے سستا بکے، تو اس کی ایوریج ریٹ اس کا نکالا جائے گا کہ ایوریج ریٹ کیا نکل سکتا ہے اس کا، نہ ایک دم سستا نہ ایک دم مہنگا. ایوریج ریٹ کے حساب سے اس کا اندازہ لگایا جائے گا ایوریج ریٹ کا، اور پھر پورے مال کا اندازہ لگا کر کے پھر مال تجارت کے حساب سے اس کی یعنی 2.5% جو ہوتا ہے 40واں حصہ وہ زکوٰۃ دیا جائے گا. اچھا، جیسے میں نے کہا کہ جانوروں میں سے تو مخصوص جانور ہیں جن کی زکوٰۃ دینی ہے، لیکن جب انسان تجارت کر رہا ہے تو تجارت میں کسی بھی طرح کے جانور کی، جو وہ حلال جانور کی تجارت کر رہا ہے، سب کی زکوٰۃ اس کو دینی پڑے گی. یعنی جیسے مرغیوں پہ بنیادی طور پہ مرغیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، جانوروں کے اعتبار سے مرغیوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن کسی کا اگر پولیٹری فارم ہے تو اب وہ مرغیوں کی تجارت کر رہا ہے، تو جو اس کی مرغیاں ہیں وہ اس کا مال تجارت ہے، تو اس کو مال تجارت کے حساب سے اندازہ لگانا پڑے گا اس کے پاس کتنی ویلیو کی مرغیاں ہیں، اور پھر ان مرغیوں کی وہ زکوٰۃ نکالے گا. پر وہ مرغیوں کی زکوٰۃ مال تجارت کے حساب سے نکال رہا ہے، جانور کے حساب سے نہیں نکالے گا اس کو. یہاں بھی 2.5 میں، وہی 2.5 میں، ہاں وہی سونے کا چاندی کا معیار ہوگا نصاب میں، اور اسی کے حساب سے 2.5% وہ زکوٰۃ نکالے گا. جو ٹوٹل ویلیو ہے اس کی مرغیوں کی یا بکروں کی، اس کا 2.5% نکالے گا وہ، اگر نصاب تک پہنچ رہا ہے مال تو، اور سال گزر چکا ہے تو. شیخ محترم، جو قرض دیے ہیں کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ جی، جو مال ہم نے کسی کو قرض دیا ہے وہ 2 طرح کا ہو سکتا ہے. ایک قسم کا قرض تو وہ ہے جس کو ملنے کی پختہ امید ہے، یعنی ہم نے آپ کو قرضہ دیا ہے اور آپ اس قرضے کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں میں نے قرضہ لیا ہے، اور آپ کی مالی حالت ایسی ہے کہ آپ اس کو لوٹا سکتے ہیں. جس قرضے کے ملنے کی امید ہے وہ گویا کہ ایک طرح سے میری سیونگ ہے، میں نے آپ کو دے کر کے رکھا ہے، میرے پاس ایک پیسہ گویا کہ بچا ہوا ہے، تو اس پر آپ کو پورے سال میں جب سال پورا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے.
یعنی 1 سال پورا ہونے پر آپ کا جو جب آپ یہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنا کیش ہے، اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے، تو اس میں سے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ دوسروں کو دیا ہوا قرض آپ کے پاس کتنا ہے، اور سارا جوڑ کر کے پھر اس کے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو جو قرضہ دیا ہوا ہے، اگر وہ قرضہ ملنے کی امید ہے تو اس قرضے میں سال بسال زکوٰۃ نکالنی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ قرضہ دے دیا ہے لیکن اس کے ملنے کی امید نہیں رہ گئی ہے، جس کو ڈوبا ہوا قرضہ ہے، یعنی یا تو یہ ہے کہ جس نے قرضہ لیا ہے اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں دوں گا، میں نے لیا ہی نہیں ہے، منکر ہے وہ، یا وہ اعتراف تو کر رہا ہے لیکن بینک کرپٹ ہو چکا ہے، اب اس کے پاس قرضہ لوٹانے کی استطاعت نہیں رہ گئی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں یہ قرضہ ڈوب چکا ہے گویا کہ ایک طرح سے۔ تو ڈوبے ہوئے قرضے کی زکوٰۃ نہیں ہے، ڈوبا ہوا قرضہ چوری ہوئے مال کی طرح ہے کہ جس کے ملنے کی امید نہیں، تو جو مال چوری ہو چکا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، اسی طرح سے جو قرضہ ڈوب چکا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قرضہ ڈوبا ہوا تھا اور مجھے اس کی زکوٰۃ میں نہیں نکال رہا تھا، لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ سامنے والے کے پاس پیسہ آ گیا اور اس نے میرا قرضہ واپس لوٹا دیا۔ تو اگر ڈوبا ہوا قرضہ واپس مل جائے گا تو اس پر زکوٰۃ نکالنے کے بارے میں 2 طرح کے قول ہیں علماء کے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ بھائی مان لیجئے میرا قرضہ ڈوبا تھا، 10 سال تک کے امید نہیں تھی، 10 سال بعد مل گیا قرضہ، تو کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں جب قرضہ ملا وہیں سے سال شروع ہوگا اس کا، وہ کاؤنٹ کرنا شروع کرے گا اس کو کہ یہاں سے سال شروع ہو گیا ہے، اب اگر 1 سال تک کے وہ پیسہ میرے پاس واپس آ گیا اور رکھا رہ گیا تب میں اس کی زکوٰۃ دوں گا، ورنہ اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ بعض علماء نے احتیاط کا پہلو اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈوبا ہوا قرضہ جب مل جائے تو 1 سال کی زکوٰۃ نکال دو، 1 سال کی نکال دے، احتیاطی طور پہ کہا ہے، ورنہ اصولی طور پہ تو زیادہ بات یہی صحیح لگتی ہے کہ کیونکہ وہ پیسہ اس کے ہاتھ میں تھا ہی نہیں، اس کی ملکیت تام نہیں تھی، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ملکیت مکمل ہونی چاہیے، تو جب ملے گا تبھی سے وہ سال کی شروعات کرے گا، یہ بات زیادہ صحیح لگتی ہے۔ لیکن اگر احتیاطاً مطلب شبہ سے بچنے کے لیے 1 سال کی زکوٰۃ نکال دے تو بہتر ہے۔ شیخ محترم، قرض ہی سے متعلق جیسا زکوٰۃ نکالنا ہے اس میں، تو جو لوگ قرض لے کر دیتے نہیں ہیں ان کو آپ کیا میسج دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا مثل الغنی ظلم، کہ جو مالدار آدمی، غنی آدمی، ایک آدمی غریب ہے اور وہ زکوٰۃ دینا، اپنی قرضہ لوٹانا چاہ رہا ہے لیکن نہیں لوٹا پا رہا ہے، تو اس کو تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، وہ تو استطاعت سے باہر ہے، اگر تو اللہ تعالیٰ طاقت سے بوجھ نہیں ڈالتا ہے، لیکن جس کی استطاعت میں ہونے کے باوجود بھی وہ قرضہ نہیں لوٹا رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الغنی ظلم، کہ غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور اس کے بارے میں بہت سخت ترین وعیدیں آئی ہیں قرآن و حدیث کے اندر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے جس کے اوپر قرضہ ہے، اس نے نہیں لوٹایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، قرض معاف نہیں ہوتا ہے۔ مختلف حدیثیں اس معاملے میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں ایسے لوگوں کی جو قرض لے کر کے اور واپس نہیں لوٹاتے۔ شیخ محترم، جس نے قرض لیا ہے کیا اس کو بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہے؟ جی، اب اگر کسی نے قرض لیا ہے اور لیے ہوئے قرض کو اس نے خرچ کر دیا، عام طور پہ آدمی خرچ کیوں لیتا ہے؟ کہیں پر اس کو لگانا ہے، خرچ کرنا ہے، ایسا تو ہوتا نہیں کہ قرض لے کر کے آپ 1 سال تک اپنے پاس رکھے رہیں اور اس کو یوز ہی نہ کریں۔ نارملی آدمی قرض اسی لیے لیتا ہے تاکہ اس کو کہیں استعمال کرنا ہے، تو اگر قرض لیا استعمال کر دیا تب تو مسئلہ ہی نہیں رہ گیا، زکوٰۃ کا پیسہ تھا وہ پیسہ رہا ہی نہیں، اس نے کہیں پر خرچ کر دیا اس کو۔ لیکن اگر کسی نے قرض لیا اور وہ قرض اس کے پاس 1 سال تک کے رکھا رہ گیا، یعنی اس نے استعمال ہی نہیں کیا اس کو، تو اب کیونکہ اس کے پاس پیسہ رکھا رہ گیا اور اس کی ملکیت میں ہے وہ، تو کوئی مال اگر آپ کی ملکیت میں ہے اور 1 سال تک رکھا ہوا ہے تو آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی نے قرضہ لیا ہے اور وہ قرض اس کے پاس 1 سال تک کے ویسے ہی رکھا رہ گیا، اس نے اس کو استعمال نہیں کیا، تو 1 سال مکمل ہونے پر اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی اگر وہ صاحب نصاب ہے تو۔ ایک اہم سوال شیخ یہ ہے، لڑکی کی شادی کے لیے جو پیسہ رکھا گیا ہے کیا اس پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگا؟ ہاں، یہ سوال بہت اہم ہے، صرف لڑکی کی شادی کے حوالے سے نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان الگ الگ مقاصد کے تحت اس نے کیش رقم اپنے پاس رکھی ہوئی ہوتی ہے، اکاؤنٹ میں پیسہ ہوتا ہے اس کے، یا پھر اس نے کیش اپنے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے، یا کچھ پراپرٹی لے کے رکھتے ہیں لوگ۔ ہاں، پراپرٹی کا مسئلہ تو الگ ہو جائے گا۔ اچھا، اگر کیش اس کے پاس رکھا ہوا ہے، کسی انسان کے پاس کیش رکھا ہوا ہے، چاہے وہ کسی بھی مقصد سے رکھا ہو، یعنی اس کے بینک میں ہے یا پھر اس کے ہاتھ میں نقد ہے، تو اگر پیسہ اس نے رکھا ہوا ہے اور 1 سال گزر گیا تو اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پیسہ اس نے کس مقصد کے تحت رکھا ہے، یعنی پیسہ رکھنے کا مقصد لڑکی کی شادی کرانا ہے یا گھر خریدنا ہے یا بچے کو تعلیم دلانا ہے یا حج کرنا ہے، کسی بھی نیت سے آدمی پیسہ رکھ سکتا ہے۔ جب پیسہ آدمی کے پاس رکھا ہوا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی ہے، اس میں اس کی کس نیت سے اس نے پیسہ رکھا تھا اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو جو بھی رقم انسان نے جمع کر کے رکھی ہے،
جو کسی مقصد کے تحت رکھی ہے، کسی بھی مقصد کے تحت رکھی ہے، اگر وہ رقم کی صورت میں ہے تو اس کو سال گزرنے پر اس کو زکوٰۃ اس میں سے ادا کرنی پڑے گی۔ شیخ محترم، زمین پر زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ جی، بنیادی طور پہ اصول تو یہی ہے کہ زمینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، ایک اصول یہ ہے، زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے، اصل تو یہی ہے۔ اب زمینیں الگ الگ نوعیت کی ہوتی ہیں، جیسے ایک تو زمین وہ ہے جو آپ کے زیر استعمال ہے، زیر استعمال یعنی آپ کا گھر ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، یا کھیتی باڑی ہے جہاں پہ آپ اناج آپ اگاتے ہیں، یا آپ کا کارخانہ ہے، یا جو ہے وہ آپ کا مال ہے، آپ کی دکان ہے۔ یہ ساری وہ زمینیں ہیں جو آپ کے زیر استعمال ہیں الگ الگ طرح سے، یا تو پرسنل استعمال کے لیے ہے یا پروفیشنل استعمال کے لیے۔ زیر استعمال زمینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ زیر استعمال کسی بھی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے زیر استعمال جو چیزیں ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، وہ کتنی بھی مہنگی کیوں نہ ہو۔ آپ کے پاس بہت قیمتی گھڑی ہے، آپ کے پاس قیمتی گاڑی ہے، آپ کے پاس پرسنل جیٹ ہے، آپ کے پاس خود کی یارڈ ہے، خود کا جہاز ہے، جو استعمال والی چیزیں ہوتی ہیں وہ کتنی بھی قیمتی ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو زمینیں بھی جو زیر استعمال ہیں آپ کے، وہ چاہے آپ کمرشلی استعمال کر رہے ہوں یا پھر یہ کہ آپ پرسنل استعمال کر رہے ہوں، ان زمینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسری قسم کی زمینیں وہ ہوتی ہیں، جیسے ایک تو پرسنل استعمال کے لیے ہو گئی، دوسرا جیسے میں نے کہا کہ پروفیشنل استعمال کے لیے، یعنی جیسے آپ نے کوئی زمین لی ہے اور کرائے پر اس دینے کے لیے لی ہے تاکہ اس کے کرائے سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ جیسے آپ کے پاس فلیٹ ہے اور آپ نے اس لیے لیا ہے تاکہ آپ اس کو کرائے پر دیں اور اس کے کرائے سے فائدہ اٹھائیں، یا کوئی پلاٹ ہے آپ کا، آپ نے اس کو لیا ہوا ہے اور آپ اس کو کرائے پر دیتے ہیں، کوئی فنکشن ہال ہے آپ کا، آپ اس کو کرائے پر دیتے ہیں۔ تو جو آپ نے ایسی زمینیں ہیں جس سے آپ کمرشلی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے کرائے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ایسی زمینوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے آپ کے پاس فلیٹ ہے، فلیٹ کی قیمت 50 لاکھ ہے، لیکن آپ کا مقصد اس فلیٹ کو بیچنا نہیں ہے بلکہ اس کو کرائے پر دے کر کے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، تو اس زمین کی ویلیو پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، کرایہ جو آ رہا ہے اگر وہ بچ رہا ہے اور بچنے کے بعد اس سیونگ ہو رہی ہے اور آپ صاحب نصاب ہیں اور اس پر سال گزر رہا ہے تو اس کے کرائے پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، باقی اس زمین کی ویلیو پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ زمینیں جو انسان پراپرٹی بنانے کے لیے لیتا ہے کہ بھائی میں کچھ سامان خرید کر کے اپنے پاس رکھوں تاکہ میرے پاس ایک ویلیوبل چیزیں کچھ رہیں، ایسیٹس بنانے کے لیے لیتا ہے وہ، تو جیسے کوئی زمین آپ نے خریدی ہوئی ہے اور آپ کا مقصد اس کو بیچنا نہیں ہے، بس اپنی پراپرٹی میں اور اپنے مال میں اضافہ کرنا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ صرف ایک صورت ہوتی ہے جس میں زمین پر زکوٰۃ دینی ہے آپ کو، اور وہ صورت یہ ہے کہ آپ زمینوں کی تجارت کرتے ہیں اور آپ نے ایک زمین تجارت کی نیت سے لیا کہ آپ نے ابھی خریدی ہے تاکہ جب اس کا دام بڑھ جائے گا تو میں اس کو بیچ دوں گا۔ تجارت اسی کو کہتے ہیں نا، سامان خریدنا اور اس کا دام بڑھا کر کے اس کو بیچ دینا۔ تو اگر آپ نے کوئی زمین اس لیے لی ہے تاکہ اس کی تجارت کریں، آپ اس کو قیمت جب بڑھ جائے گی تو بیچ کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں، تو جب ایسی آپ زمین کی تجارت کرتے ہیں اور زمین کو آپ نے تجارت کے مقصد سے لیا ہے، تب یہ آپ کی زمین آپ کا مال تجارت ہو گیا۔ تو اس میں جو زکوٰۃ ہے وہ اس کے مال تجارت ہونے کی وجہ سے ہے، زمین ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ وہ جو میں نے کہا نا کہ زمین میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو بنیادی اصول یہ ہے کہ زمینوں میں زکوٰۃ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین مال تجارت بن جائے۔ جیسے ایک آدمی کا کام ہی زمینوں کا خرید و فروخت ہے، وہ زمین خریدتا ہے اور دام بڑھنے پر اس کو بیچ دیتا ہے، سستے میں خریدتا ہے مہنگے میں بیچ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ زمین اس کی مال تجارت بن جاتی ہے۔ تو مال تجارت پر جیسے کہ زکوٰۃ ہے، تو اس کا زمین بھی کیونکہ اس کی مال تجارت ہے تو مال تجارت پر کی حیثیت سے اس نے اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ باقی اگر وہ اپنی پرسنل یوز کے لیے لے رہا ہے یا پھر اس کا کمرشلی یوز کر رہا ہے یا پھر یہ کہ اس کو کرائے کے لیے لیا ہوا ہے یا پراپرٹی بنانے کے لیے اپنے لیا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ شیخ محترم، شیئرز میں کیا زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ شیئرز میں زکوٰۃ، دیکھیے اصل میں شیئر میں زکوٰۃ کی دو صورت ہو سکتی ہے۔ جو لوگ اصل میں شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں اور شیئرز خریدتے ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو جو شیئر کی ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ ایک شارٹ ٹرم ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو شیئرز خریدے ہیں اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ابھی آپ نے خریدا اور کچھ دنوں میں جب اس شیئرز کے دام بڑھ جائیں گے تو آپ اس کو بیچ دیں گے۔ کچھ لوگوں کا جو شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ آج شیئر خریدا، اب میں روزانہ دیکھ رہا ہوں ریڈ ہے کہ گرین ہے، اور کسی دن میں نے دیکھا گرین میں ہے اور میں نے جتنا خریدا تھا اس سے زیادہ میں بیچ سکتا ہے میرا شیئر، تو میں نے بیچ دیا۔ تو جب ہم شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کرتے ہیں نا تو اس میں شیئرز کی حیثیت ایک مال تجارت کی ہو جاتی ہے کہ وہ پورا ایک شیئر ہی جو ہے نا وہ میرا مال تجارت ہے۔ تو جو شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کر رہے ہیں ان کو تو پورے شیئر کی ویلیو پر زکوٰۃ نکالنی پڑے گی،
جیسے سال پورا ہو گیا، مالی تجارت ہے وہ، تو سال پورا ہو گیا تو سال پورا ہونے پر میں دیکھوں گا کہ میرے پاس جو شیئرز ہیں ان کی ویلیو کیا ہے ابھی مارکیٹ میں، تو ان کی پوری جو کرنٹ ویلیو ہے اس کے حساب سے میں زکوٰۃ نکالوں گا. یہ شارٹ ٹرم ٹریڈنگ والوں کے لیے. اور کچھ لوگ شیئر میں لانگ ٹرم ٹریڈنگ کرتے ہیں. لانگ ٹرم ٹریڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیئرز کا اصل مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ شیئرز بیچ کر کے پیسے کمائے جائیں، بلکہ جو ڈیویڈینڈ آتے ہیں، جو پروفٹ آتا ہے اس کا شیئر کا، وہ پروفٹ حاصل کرنا مقصد ہے. تو اب اس میں جب یہ صورتحال اور لانگ ٹرم ٹریڈنگ آدمی کرتا ہے جہاں اصل مقصد شیئرز کو زیادہ قیمت پر بیچ کے پیسہ حاصل کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ کمپنی سے جو پروفٹ اس کا آ رہا ہے، جو ڈیویڈینڈس وغیرہ آ رہے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرنا مقصود ہو، تو ایسی صورت میں اب اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پاس جو شیئرز ہیں، جس کمپنی کا شیئر ہے، اس کمپنی کا جو، اب جیسے میں نے مال تجارت میں بتایا تھا کہ کچھ ہوتے ہیں فکس ایسیٹس اور کچھ ہوتے ہیں کرنٹ ایسیٹس، تو اس کو بیلنس شیٹ وغیرہ دیکھ کر کے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں سے جو کرنٹ ایسیٹس کتنے ہیں کمپنی کے، اور وہ کرنٹ ایسیٹس کے حساب سے پھر اس میں زکوٰۃ نکالے گا. جو پورے شیئر کی ویلیو ہے اس میں دیکھے گا کہ کرنٹ ایسیٹس کی اس میں کتنا پرسنٹ کرنٹ ایسیٹس کا ہے، اور کرنٹ ایسیٹس دیکھ کر کے بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر وہ اندازہ لگانا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو عام طور پہ 25% ویلیو کا وہ نکال سکتا ہے. اگر نارملی یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کے پورے ایسیٹس میں سے 25% جو ایسیٹس ہوتے ہیں وہ کرنٹ ایسیٹس ہوتے ہیں. یعنی وہ جیسے میں نے بتایا کہ کمپنی جب تجارت کر رہی تو اس کے پاس کچھ کیش ہوتا ہے، کچھ اس کے پاس انوینٹری میں ہوتا ہے، کچھ اس کے پاس ریورسیبل جو اماؤنٹ ہوتا ہے، کسی سے سامان دیا ہوا ہے پیسہ واپس آنا ہے، تو یہ جو وہ جو یہ پھر بیلنس شیٹ دیکھ کر کے اس میں سے اس کو اندازہ لگانا پڑے گا کہ اس میں کمپنی کے کرنٹ ایسیٹس کتنے ہیں، اور پھر اس کے حساب سے وہ زکوٰۃ نکالے گا. اور یہ اچھا شیئرز کے بارے میں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ شیئرز حلال ہونے چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں شیئر مارکیٹ میں بہت سارے شیئرز تو خود حرام ہوتے ہیں، تو حلال شیئرز میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے. شروع میں ہی ہم نے بتایا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ حلال مال میں سے ادا کرنی ہے. تو اب جو لوگ حرام چیزوں میں لگائے ہیں وہ تو پھر خوش ہو رہے ہیں اب یہاں پہ. ان کا تو پورا، جب زکوٰۃ آدمی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نکالتا ہے نا، تو جو حرام لگا رہا ہے وہ تو ویسے اللہ تعالیٰ کو ناخوش کر رہا ہے. وہ زکوٰۃ نکال بھی دے تو کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے فرمایا من طیبات ما کسبتم، اپنے پاک چیزوں میں سے دو. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ طیب ہے، طیب چیزوں کو قبول کرتا ہے. تو حرام مال تو ویسے اس کے لیے گناہ ہے. زکوٰۃ نکالنے کا مقصد ہے کہ میرا دوسرا مال گندا نہ ہو، تو اس کا ویسے ہی پورا مال گندا ہے. تو اس کو تو اگر اللہ تعالیٰ سے کے عذاب سے پناہ چاہیے تو پورے مال سے اس کو تخلص حاصل کرنا چاہیے، اس سے دستبردار ہونا چاہیے. تھوڑا سا نکال بھی دے گا تو بھی کیا فائدہ، باقی تو اس کے پاس حرام مال ہی ہے نا. شیخ محترم، اگر کئی سالوں سے زکوٰۃ نہیں ادا کی گئی ہے، اب ادا ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیے زکوٰۃ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا قرض ہے. دین اللہ احق یقضی، قرآن مجید اللہ کے نبی صاحب نے اس کو اللہ تعالیٰ قرض کا ہے. تو قرض تو بھائی لمبی مدت ہونے کے بعد بھی معاف نہیں ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ایک سال کی زکوٰۃ نہیں دی، دوسرا سال شروع کیا تو پہلے سال کی زکوٰۃ آپ کی ساقط ہو گئی. قرض تو ہمیشہ جو قرض لینے والا ہوتا ہے اس کے ذمے باقی رہتا ہے. تو وہ ایک طرح کا اللہ تعالیٰ کا قرض ہے. اگر کس نے کئی سالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہے تو کئی سالوں کا حساب نکال کر کے اس کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، وہ معاف نہیں ہوگی. مالی جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے پڑتے ہیں، وہ ایسے ہی معاف نہیں ہوتے ہیں. جیسے کسی دوسرے کا بھی مالی حق ہوتا، اگر قرضہ لیا ہوتا تو لوٹانا ہوتا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرضہ ہے. تو اس کو اگر کسی عورت کو پتہ نہیں تھا، اب اس نے کئی سالوں سے اپنے سونے کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، تو اب اس کو پورے سالوں کا حساب لگانا پڑے گا، اور پورے سالوں کا حساب لگا کر کے وہ زکوٰۃ دے گی. کسی آدمی نے اپنی تجارت میں سے یا اپنے کیش میں سے زکوٰۃ نہیں دی ہے اور کئی سال ہو چکے ہیں، اب اس کو نے توبہ کی ہے، دین کی طرف آیا ہے، تو اب اس کو وہ پورے سالوں کا حساب لگانا پڑے گا جی. اور پورے سالوں کا حساب لگا کر کے پوری زکوٰۃ اس کو ادا کرنی پڑے گی. شیخ محترم، کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ تو زکوٰۃ آپ جس مال میں سے نکال رہے ہیں وہی آپ کو ادا دینی ہے. پیسوں کی زکوٰۃ پیسوں سے دینی ہے آپ کو. اور مالی تجارت کے بارے میں اختیار ہے کہ مالی تجارت کی زکوٰۃ آپ مالی تجارت میں سے بھی دے سکتے ہیں، یا مالی تجارت کی قیمت کا اندازہ لگا کر کے پیسوں میں سے دے سکتے ہیں. مالی تجارت میں اس کی گنجائش موجود ہے. تو بنیادی طور پہ تو اگر آپ کے پیسوں کی زکوٰۃ نکل رہی ہے، سونے کی، چاندی کی یا پیسوں کی، تو آپ کو اس غریب کے ہاتھ میں پیسہ ہی دینا ہے. آپ اس کو پیسہ دیں گے، وہ طے کرے گا کہ میں یہ پیسہ کہاں خرچ کروں، کیونکہ ہر غریب کی ضرورت الگ الگ طرح کی ہوتی ہے. آپ اناج خرید کر کے دے رہے، ہو سکتا ہے اس کو اناج کی ضرورت نہ ہو، اس کو گورنمنٹ سے راشن مل جا رہا ہے. اس کو ہو سکتا ہے کپڑوں کی ضرورت ہو،
یا ہو سکتا ہے اس کو علاج کی ضرورت ہو، جی یا ہو سکتا ہے کہ اس کو بچوں کی اسکول فیس بھرنی ہو یا گھر کا کرایہ بھرنا ہو. تو جس کو گھر کی کرایہ بھرنا تھا یا جس کو علاج کرانا تھا اس کو آپ نے اناج دے دیا تو اس کی تو ضرورت پوری نہیں ہوئی. جب آپ اس کے ہاتھ میں پیسہ دیں گے تو اصل میں یہ سمجھنا چاہیے نا کہ زکوٰۃ اس غریب کا حق ہے، آپ اس پر احسان نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، غریب کیونکہ اپنے لیے احسان مندی سمجھتا ہے تو اس کو جس صورت میں بھی مل جاتا ہے وہ قبول کر لیتا ہے کہ بھائی چلو آپ دے رہے ہو، آپ راشن نہیں دے رہے ہو، کم سے کم مجھے کچھ مل تو رہا ہے. تو وہ تو کچھ مطالبہ نہیں کرتا آپ سے کہ نہیں مجھے پیسہ ہی چاہیے. لیکن آپ یہ سمجھیے کہ آپ جو دے رہے ہیں وہ اس کا حق ہے. اللہ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مال میں سائل اور محروم کا حق ہوتا ہے، مانگنے والے کا اور محروم رہنے والے کا حق ہوتا ہے. تو اس کا حق تو پیسے میں ہے، تو اس کو آپ کو پیسہ ہی دینا ہے، اس کو آپ راشن نہیں دے سکتے. ہمارے یہاں ایک غلط طریقہ رائج پا گیا ہے اور بہت سارے ادارے والے یہ کام کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ لے کر کے اور اس سے اناج خرید کر کے دے رہے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. غریب کا حق پیسے پر ہے، اس کو پیسہ دے، وہ طے کرے گا کہ میں اس پیسے کا کیا کروں گا، کیونکہ وہ اس کا پیسہ ہے، وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے. جب ہم سمجھتے ہیں میں اپنا دے رہا ہوں نا تو پھر ہم فیصلہ خود کرتے ہیں. جب ہم یہ سمجھیں گے پیسہ اس کا ہے تب ہم فیصلے کا اختیار اس کے ہاتھ میں دیں گے. بھائی تمہارا پیسہ تم لو، تم کو جہاں استعمال کرنا ہے وہاں استعمال کرو. تو اصل تو یہی ہے کہ پیسہ دینا ہے. ہاں، بعض صورتوں میں علماء نے بہت استثنائی صورت میں اجازت دی ہے کہ جیسے کوئی آدمی ہے غریب ہے لیکن فاسق فاجر ہے اور اس کو اگر پیسہ دے دیا جائے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ اس کا غلط استعمال کرے گا، جا کے جوئے میں اڑا دے گا یا شراب پی لے گا. یا کوئی آدمی مجنون پاگل قسم کا ہے، اس کو پیسہ استعمال کرنا ہی نہیں آتا، دو گے تو وہ ضائع کر دے گا. ایسے بعض اشخاص کے لیے ایک ایکسیپشنل صورتحال میں اس کی علماء نے اجازت دی ہے کہ آپ اس سے پوچھ لیں کہ بھائی تمہارا اتنا پیسہ میرے پاس ہے جو مجھے تم کو دینا ہے، لیکن میں پیسہ آپ کو نہیں دے سکتا ہوں، آپ یہ بتاؤ آپ کی کیا ضرورت ہے، میں وہ پیسے سے پوری کر دوں گا. تو کوئی اس کی حلال ضرورت ہے، وہ بولتا ہے میرے گھر کا کرایہ ادا کر دو یا میرے بچے کی اسکول فیس دے دو یا مجھے کپڑے دلا دو یا مجھے اناج دلا دو، اس کے اجازت لے کر کے اس کی خواہش کے حساب سے آپ کوئی سامان اس کو خرید کر کے دے سکتے ہیں. لیکن ایک استثنائی صورت ہے، ورنہ اصل تو یہی ہے کہ جس کا پیسہ ہے اس کو اس کا پیسہ دو آپ. شیخ محترم، زکوٰۃ کے اصل مستحقین کون ہیں؟ جی، زکوٰۃ یہ بہت ایک اہم سوال ہے کہ زکوٰۃ کسی کو بھی آپ نہیں دے سکتے. ہمارے یہاں لوگوں کو یہ لگتا ہے بس میرا زکوٰۃ کا پیسہ میں جہاں چاہوں وہاں دے دوں، جو بھی کام مجھے اچھا لگ رہا ہے کسی بھی اچھے کام میں میں زکوٰۃ دے دوں. ایسا نہیں چلے گا. زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا ہے یہ قرآن مجید میں بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. 8 مدیں ہیں زکوٰۃ کی، 8 مقامات ہیں جہاں پر زکوٰۃ آپ کو دینی ہے. سورہ توبہ میں اس کا بیان آ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکوٰۃ جو ہے وہ پہلا تو فقیر کے لیے ہے، انما الصدقہ، انما یہ حصر کے لیے آتا ہے، یعنی محدود کرنے کے لیے کہ اتنے ہی لیمیٹڈ لوگ ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو پہلی چیز ہے الفقراء، دوسرا ہے المساکین. فقیر کے لیے ہے اور مسکین کے لیے. فقیر اور مسکین میں ایک فرق کیا ہوتا ہے؟ علماء نے کہا ہے کہ فقیر وہ ہے جو معدوم المال ہو، جس کے پاس بالکل کچھ نہیں ہے، وہ کوئی کاروبار نہیں کرتا ہے، کوئی تجارت اس کی نہیں ہے، کہیں پر جاب نہیں کر رہا، اس کا کوئی بھی سورس آف انکم اس کے پاس نہیں ہے. کوئی معذور آدمی ہے، کوئی بیوہ عورت ہے، کوئی یتیم بچہ ہے جس کے پاس کوئی سورس نہیں ہے، پیسہ ایک آنا بھی نہیں ہے، مطلب ایک ایک لقمے کے لیے وہ ترستا ہے. ایسے آدمی کو فقیر کہا جاتا ہے، اس کو زکوٰۃ دینی ہے. مسکین وہ ہے جو اتنا نہیں ہے کہ اس کے پاس بالکل نہیں ہے، اس کا پاس کوئی سورس آف انکم ہے، کہیں سے پیسہ آ رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے یا کہیں پر جاب کرتا ہے، تو وہ پیسہ کما تو رہا ہے پر اتنا نہیں کما پا رہا کہ اس کی بنیادی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہو سکیں. بنیادی ضرورت انسان کی کیا ہوتی ہے؟ کھانا ہے، پانی ہے، رہائش ہے، بچوں کی بنیادی تعلیم ہے، مناسب کپڑا ہے. یہ سب انسان کی بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں. مریض ہو گیا ہے تو اس کو علاج کرانا ہے. تو اب اس کے پاس اتنی انکم نہیں ہے، انکم ہے پر اتنی نہیں ہے جس سے وہ اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کر سکیں. تو ایسے آدمی کو مسکین کہا جاتا ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تو اس میں جو کشتی والے ہیں ان کے بارے میں کہا وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، کہ جو کشتی تھی وہ کچھ مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے. تو ان کے پاس کشتی تھی، وہ ایک کام پہ لگے ہوئے تھے پر وہ اس سے اتنا نہیں کما پا رہے تھے کہ خوشحال ہو جائے، ان کی ضرورتیں پوری ہو جائے. تو ایسے لوگوں کو مسکین کہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جو ایک ایک لقمے کو ترس رہا ہو، لیکن ایسا آدمی مسکین ہے جو کچھ کما تو رہا ہے لیکن اتنا نہیں کما پا رہا جس سے اس کی بنیادی ضرورت پوری ہو. اچھا، یہ فقیر اور مسکین کے لیے بھی اللہ کے رسول قرآن مجید میں 2 طرح کے لوگ آئے ہیں.
ایک سائل اور ایک محروم. سائل کا مطلب جو مانگ لیتا ہے. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک جن کی ضرورت ہے اور وہ مانگ لیتے ہیں, اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں, ان کی ضرورت تو ہے, وہ بھی اتنا نہیں کما پا رہے کہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے, لیکن وہ مانگ نہیں پا رہے. تو دونوں کو دینا چاہیے. ہمارے یہاں عام طور پہ مزاج یہ ہو گیا ہے کہ جو مانگنے آتا ہے اس کو دے دیتے ہیں, ڈھونڈنے نہیں جاتے ہیں ضرورت مندوں کو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مانگنے والے بعض مرتبہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اتنے ضرورت مند نہیں ہوتے ہیں, ان سے زیادہ ضرورت مند وہ ہوتے ہیں جو محروم ہیں, مانگ نہیں پا رہے ہیں. تو محروموں کو تلاش کرنا چاہیے. آپ اگر جیسے دیکھیں, آپ کو معاشرے میں بہت سارے پیشے ایسے ہیں جس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ محروم ہی ہوگا. مسجد کا مؤذن ہے, کتنی تنخواہ اس کی ہوتی ہے عام طور پہ, آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ, یا آپ کا کوئی واچ مین ہے, یا کوئی ٹھیلا لگانے والا ہے, کوئی مزدوری کرنے والا ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے پیشے میں آدمی اتنا بھی نہیں کما پاتا کہ اس کی ضرورت پوری ہو سکے. تو ایسے جو فقیر ہیں, جو سائل بھی ہیں, یا محروم ہے, یا مسکین ہے, سائل ہے, محروم ہے, بنیادی طور پہ سب سے پہلے زکوٰۃ انہی کو دینی ہے. ان کا ذکر سب سے پہلے آیا ہے, بلکہ بہت سارے مقامات پہ رسول اللہ نے انہی کا ذکر کیا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے مال کے بارے میں, تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم, کہ ان کے غنی سے لیا جائے گا اور ان کے فقیر کو دے دیا جائے گا. تو فقراء, مساکین, والعاملین علیہا, اور جو لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں, کیونکہ بیت المال کا نظام تھا, اس میں باقاعدہ عامل ہوتے تھے, انکم ٹیکس آفیسرز کی طرح ہوتے تھے, ان کے پاس اتھارٹی ہوتی تھی, وہ جا کر کے باقاعدہ حساب لگا کر کے اور وصول کرتے تھے زکوٰۃ پوری. چندہ نہیں لیتے تھے, وہ ایک انکم ٹیکس آفیسر کی طرح ان کے پاس اتھارٹی ہوتی تھی کہ تمہارے پاس اتنا پیداوار ہوا اس میں سے اتنا دو, تمہارے پاس اتنے جانور اس میں سے اتنا دو. تو ان عاملین کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے عاملین کو زکوٰۃ. اور اسی طرح سے تالیف قلب کے لیے حدیث کے اندر آتے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تالیف قلب کا مطلب کوئی بندہ نیا نیا اسلام قبول کیا ہے, فقیر مسکین نہیں ہے وہ, لیکن اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے, اس کی تھوڑی حوصلہ افزائی کے لیے, اس کی ہمت باندھنے کے لیے, تکریم کے لیے اس کو زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے, جس نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہے, اس کی تالیف قلب کے لیے. اور پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے, تو غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے. اسی طرح سے کوئی آدمی, اس نے کوئی قرضہ لیا ہے, اور قرضہ اس کا جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب اس کے پاس ادائیگی کا پیسہ نہیں رہ گیا, بینکرپٹ ہو چکا ہے, تو اس کی طرف سے قرضے کی ادائیگی کے لیے. اور فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو جہاد ہوتا تھا, تو مجاہدین جو قاضی ہیں, ان کی کفالت کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. آج کے دور میں جو تعلیمی ادارے ہیں, دینی تعلیم کے ادارے ہیں, مدارس, وہ بھی ایک طرح سے ان کا بھی مقصد اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا ہے, جیسے مجاہدین کا مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان مدارس کو, اسی طرح سے جو دعوتی مراکز ہوتے ہیں, جو جمعیتیں ہیں, ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے, سبیل اللہ پر قیاس کرتے ہو. اور اسی طرح سے مسافر کو, یعنی جو پرانے زمانے میں جو سفر کرنے والے ہوتے تھے, بعض مرتبہ گھر میں وہ امیر ہوتے تھے لیکن راستے میں غریب ہو جاتے تھے. ہمارے زمانے کی طرح ATM کارڈ وغیرہ نہیں چلتے تھے, نہ سارا اناج وغیرہ سب لے کر کے وہ ساتھ میں 2 4 4 6 مہینہ بعد مرتبہ سال 2 سال کے سفر ہوتے تھے. تو اس میں جو آدمی اپنے گھر پہ تو امیر ہے, لیکن راستے میں وہ, اس کی حیثیت فقیر والی ہو جاتی تھی. تو ایسے مسافروں کو بھی زکوٰۃ دینے کی شریعت میں حکم دیا گیا. لیکن اس طرح کے مسافر عام طور پہ ہمارے دور میں نہیں پائے جاتے, سہولتوں کی وجہ سے. وہ جو پرانے زمانے میں مسافروں کو مشقت اٹھانی پڑتی تھی, وہ ہمارے دور میں نہیں رہ گئی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ زکوٰۃ کی مستحقین ہے. شیخ محترم, اجتماعی طور پر اگر ہم زکوٰۃ نکالیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے, ہمارے یہاں جو اجتماعی نظم ہوتا ہے کہیں پر زکوٰۃ نکالنے کا, جہاں زکوٰۃ ایک جگہ جمع کی جاتی ہے, پھر اس جگہ سے بانٹی جاتی ہے, اس کے بہت سارے فوائد ہیں. ایک سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ جب اجتماعی نظم ہوتا ہے زکوٰۃ کا نا, تو اس میں محرومین کو تلاش کرنا آسان ہوتا ہے. انڈیویجول ایک آدمی, جب بھی میں نے کہا نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مانگ نہیں پاتے لیکن وہ مستحق ہوتے ہیں, تو انفرادی طور پہ آدمی کے لیے ایسے محرومین کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن جب اجتماعی نظم ہوتا ہے تو عام طور پہ بہت سارے ادارے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے بھئی علاقے میں اتنی عورتیں بیوہ ہیں, ہے نا, اور اتنے بچے یتیم ہیں. تو بہت سارے اداروں سے ماشاءاللہ بیوہ عورتوں کے لیے, یتیم بچوں کے لیے انتظام ہو جاتا ہے, ان کی کفالت کا انتظام ہو جاتا ہے, ان تک کے پیسے پہنچانے کا انتظام ہو جاتا ہے. انڈیویجول ایک آدمی کے لیے آسان نہیں ہے نا کہ علاقے میں معلوم کرے کون کون سی عورتیں بیوہ ہیں اور کہاں کہاں یتیم بچے بستے ہیں. تو اجتماعی نظام میں مستحقین تک زکوٰۃ پہنچنے کا بعض مرتبہ انتظام ہو جاتا ہے. دیکھیے, اصل میں معاشرے میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جو مالدار لوگ ہیں,
عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے گھر خاندان قریب کے سارے لوگ ہی مالدار ہیں، سب پیسے والے ہیں. غریب آدمی قریب سب غریب ہیں، امیر آدمی کے قریب والے اس کے رشتہ دار سب مالدار ہیں. اب غریب آدمی کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی، لیکن امیر آدمی کو بعض مرتبہ ڈھونڈتے سے ملتا، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ مستحقین کہاں پہ ملیں گے، کیونکہ اس کے تعلقات میں اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی امیروں کے ساتھ ہے، اس کے رشتہ دار بھی سارے پیسے والے ہیں. تو اس کے لیے غریب تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے. جب اجتماعی نظم ہوتا ہے نا، تو اجتماعی نظم میں امیروں سے پیسہ لے لیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ اجتماعی نظم میں غریبوں کو پیسہ دینے میں پہنچانے میں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. اچھا، اجتماعی نظم کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب اجتماعی نظم ہوتا ہے تو زکوٰۃ مطلب استحقاق کے اعتبار سے بڑھتی ہے، تعلقات کے اعتبار سے نہیں بڑھتی. جب انفرادی طور پہ آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے نا، تو انفرادی زکوٰۃ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے غریب ہے، اس کے بہت لوگوں سے تعلقات ہے تو بہت لوگوں سے وصول کر لیتا ہے. دوسرا آدمی بھی غریب ہے لیکن اس کے تعلقات بہت محدود ہیں، تو اس کو پتہ ہی نہیں کون زکوٰۃ دیتا ہے، کہاں سے زکوٰۃ ملے گی. لیکن جب اجتماعی نظام ہوتا ہے، کہیں پر کوئی بیت المال ہے، تو غریب آدمی کو پتہ ہے کہ یہاں پر زکوٰۃ ملتی ہے. اس کے تعلقات تو نہیں ہے لیکن وہ مستحق ہے، تو اس تک کے زکوٰۃ پہنچ جاتی ہے. تو اجتماعی نظم کے بھی بہت سارے فائدے ہیں. انفرادی طور پہ بھی میرا ایسا خیال ہے کہ انفرادی طور پہ اگر آدمی کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں کسی کو وہ جانتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دے، زیادہ مستحق پھر بہتر ہے کہ اجتماعی نظم کے بجائے جو اس کا قریبی رشتہ دار ہے، کیونکہ اس قریبی رشتہ دار کو اور کہیں سے کوئی پہچان نہیں سکتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے. تو پہلے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے اعزا میں، اقربا میں کوئی رشتہ دار ہے، سسرالی رشتہ دار ہے یا قریبی خونی رشتہ دار ہے اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو پہلے اس کو زکوٰۃ دیں. حدیث کے اندر فضیلت بھی وارد ہے. ہاں، حدیث کے اندر فضیلت بھی وارد ہے کہ اگر کوئی جو رحمی رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، ان کو صدقہ دینا ڈبل ثواب ہے، صدقے کا بھی ثواب ہے اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے. البتہ اگر قریبی رشتہ داروں میں، اعزا میں، اقربا میں کوئی ایسا مستحق نہیں مل رہا ہے تو پھر انسان کو اجتماعی نظم کی طرف جانا چاہیے. اور جو اجتماعی نظم ہے، یہ اس حوالے سے بول رہے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں کوئی اسلامی حکومت تو ہے نہیں جو زکوٰۃ وصول کرتی ہو، تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرح بیت المال تو ہے نہیں. تو اگر کوئی اجتماعی نظم ہے تو پھر اس اجتماعی نظم میں تعاون کرنا چاہیے. ہوتا اصل میں ہمارے یہاں ہی ہے نا کہ جتنے بھی بیت المال میں نے دیکھے ہیں، انسان زکوٰۃ دیتے وقت اس کو بیت المال نہیں آتا ہے، لیکن جب وہ خود ضرورت مند ہوتا ہے اس کو بیت المال یاد آ جاتا ہے. تو بھائی جب دینے والے یاد رکھیں گے تو لینے والوں کو یاد رکھنے کا بھی فائدہ ہوگا. صرف لینے کے وقت بیت المال یاد آئے اور دینے کے وقت بیت المال یاد نہیں آئے تو بیت المال والے پھر کس کو زکوٰۃ دیں گے. تو تھوڑا سا ایک نظم میں یہ بھی رہنا چاہیے کہ آدمی کچھ نہ کچھ بیت المال میں بھی دے تاکہ ان لوگوں تک بھی زکوٰۃ پہنچ جائے جو مستحق ہیں اور ان کے تعلقات نہیں ہیں بہت زیادہ. یہاں میں شیخ محترم سے بھی اور ناظرین سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو جمعیت ہے، جمعیت اہل حدیث، اس کا ایک خاص بیت المال ہے جس کے تحت جو ہے کئی سارے غریب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ماشاءاللہ جو مسکین ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو میں ناظرین سے ادون گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنی زکوٰۃ ہو یا جو بھی عطیات ہو، آپ ہمارے جمعیت اہل حدیث کا جو بیت المال ہے اس میں آپ اس میں جمع کریں تاکہ جو ہے عام لوگوں تک اس کا فائدہ. جو اس علاقے کے ان کو تو خصوصی طور پہ جو لگن میں تو خذوا من اغنیاء مترد علی فقراء، ان کے امیروں سے لے کر کے ان کے غریبوں کو دے دی جائے. تو اس علاقے کے لوگوں کو تو خصوصی طور پہ یہاں کے بیت المال میں تعاون کرتے رہنا چاہیے. کچھ نہ کچھ تعاون تو کرنا ہی چاہیے. اگر پورا زکوٰۃ نہیں بھی دے رہے تو کچھ نہ کچھ تعاون کرنا چاہیے. اور ایسے ہی الگ الگ علاقوں میں جو بیت المال ہیں وہاں پر بھی لوگوں کو تعاون کرنا چاہیے. لیکن اس میں خاص بات جو یہاں تو ماشاءاللہ گلبرگہ میں بہت سارے اہل علم جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہاں کی میں خاص بات نہیں کر رہا ہوں، ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے علاقوں میں بیت المال تو ہوتے ہیں. بیت المال کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ ایک طرح کے وکیل ہوتے ہیں. انہوں نے یعنی وہ امیروں کے وکیل بنے ہیں اور امیروں کی طرف سے انہوں نے زکوٰۃ لے لی ہے اور غریبوں تک کے ان کو پہنچانا ہے. تو وہ اہل علم کی رہنمائی میں کام کرے، کیونکہ زکوٰۃ کا معاملہ بہت حساس معاملہ ہے. عام عطیات کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، پر زکوٰۃ کے بہت فکس احکام ہیں. تو بہت ساری جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ جو بیت المال کے ذمہ دار ہیں وہ پیسہ لے تو لیتے ہیں، لیکن پیسہ لینا کیسے ہے، کس کو دینا ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں ان کے شرعی جو حکام ہے اس سے واقفیت ان کی نہیں ہوتی ہے. تو جو پورے ہندوستان میں الگ الگ بیت المال پھیلے ہوئے ہیں ان کے لیے بہت لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ میں تصرف کرنے کے لیے اہل علم سے رابطے میں رہیں. وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں، لے تو کب ان کو ادا کرنا ہے، کن کن لوگوں کو دینا ہے، کیسے دینا ہے، دینے کی صورت کیا ہونی چاہیے،
ان ساری چیزوں کے بارے میں وہ اپنی مصلحت کے بجائے پہلے شریعت کا حکم معلوم کریں. میں آپ کی اطلاع کے لیے کہنا چاہتا ہوں عبداللہ، یہاں علماء کی ٹیم ہے. جی ماشاء اللہ. نہیں، اس لیے میں نے کہا کہ گلبرگہ کے بارے میں تو اطمینان ہے کہ یہاں پر اہل علم کی رہنمائی میں کام ہوتا ہے. امیر محترم ہے، اللہ جزا خیر دے، اللہ ان کی عمر کو دراز کرے. آمین یا رب. وہ کوئی بھی مسئلہ ہو سب سے پہلے علماء کے مابین رکھتے ہیں، پھر وہاں پہ جو طے ہوتا ہے مشورہ اسی کے بعد. اسی لیے میں نے کہا کہ جو یہ جو بات ہے یہ عمومی طور پہ جو ہندوستان میں الگ الگ علاقوں میں بیت المال پھیلے ہوئے ان کے لیے ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ صحیح سے تصرف نہیں کرتے ہیں. مال تو لے لیتے ہیں لیکن مال لیتے ہوئے مطلب کس سے مال لینا ہے، کیسے مال لینا ہے، کیسے، جیسے میں نے بتائی کہ زکوٰۃ کا پیسہ لیا ہے، اب راشن کٹ بانٹ رہے ہیں، اب ان کو پتہ نہیں ہے، شرعی حکم نہیں پتہ کہ پیسہ لیا ہے تو پیسہ ہی دینا ہے غریب کو. آپ اپنی طرف سے طے نہیں کر سکتے. زکوٰۃ کا پیسہ لے رہے ہیں اور سوئیوں کے پیکٹ عید میں بانٹ رہے ہیں اس سے. تو یہ اپنی آپ کو کیا صحیح لگتا ہے یہ اہم نہیں ہے، پہلے اہم یہ ہے کہ شریعت کا حکم کیا ہے. تو اسی لیے ان معاملات میں اچھا بہت سے بیت المال والے پیسہ تو لے لیتے ہیں لیکن غریبوں کو دیتے ہوئے بہت ذلیل کرتے ہیں. یہ بھی ایک پورے ہندوستان میں الگ الگ بیت المال میں ایک عجیب قسم کا رواج ہے کہ بہت ذلیل کر کے اور اس کو فوٹو کھینچ کر کے جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کی فوٹو کھینچ رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا تھا. لوگ بولتے ہیں اگر فوٹو نہیں ڈالیں گے تو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زکوٰۃ لینے کا مکلف نہیں بنایا ہے کہ آپ واقعتاً سب سے زکوٰۃ لے کر کے بانٹیں. لیکن اگر آپ نے خود اپنے ذمے لیا ہے زکوٰۃ بانٹنا تو شریعت میں اس طرح سے جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو بے عزت کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک رپورٹ بنا کر کے لوگوں کو بتا دیں کہ یہ پیسہ اتنے اتنے لوگوں میں بانٹا گیا ہے. لیکن یہ جو ہوتا ہے کہ بھائی غریب کو بلا کر کے اور پیسہ دیتے ہوئے اس کی تصویر لے رہے ہیں، کوئی بیوہ عورت ہے، کوئی یتیم بچہ ہے، اور تصویر لے کر کے واٹس ایپ گروپ پہ ڈال رہے ہیں کہ یہ بیوہ عورت کو دیا، یہ بچے کو دیا، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. یہ من اور اذا، جو اذا ہے بالمن والاذا ہے نا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، کہ اپنی صدقات کو احسان جتا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے ضائع مت کرو. تو یہ تو ضائع کرنے والی بات ہو گئی کہ آپ ایک آدمی کو دے رہے ہیں اور اس کو اذیت پہنچا رہے ہیں. شریف آدمی آپ کے مجبوری کی وجہ سے اب وہ آ گیا ہے آپ کے بیت المال میں، اس کے حالات لے آئیں کہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے، تو آپ اس کی تصویر کھینچ کر کے اس کی عزت کو چار لوگوں کی آنکھوں میں داغدار کر دیں. تو یہ سب جو شرعی احکامات ہیں نا، یہ اہل علم سے رہنمائی حاصل کر کے آگے بڑھنا چاہیے. بیت المال قائم کرنا پر واجب نہیں تھا، لیکن اگر آپ نے قائم کیا ہے تو پھر جو زکوٰۃ کے احکام ہیں ان کی رعایت کرنا آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. شیخ محترم، زکوٰۃ کن کو دینا افضل ہے؟ جی، یعنی اس سے پہلے ہم نے یہ بتایا کہ زکوٰۃ کن کو دینا جائز ہے، یعنی ان کے علاوہ تو زکوٰۃ دوسروں کو دینا جائز نہیں ہے. اب ان جائز لوگوں میں بھی افضل مفضول ہوتے ہیں، جیسے فقیر اور مسکین ہے. اب فقیر اور مسکین میں پہلی چیز ہے کہ اتقا، یعنی جو زیادہ متقی اور دیندار ہے اس کو زکوٰۃ دینا زیادہ افضل ہے. جیسے آپ کے پاس 2 فقیر ہیں، مسکین ہیں، آپ کے پاس زکوٰۃ دینے کی اتنی رقم ہے کہ آپ 2 میں سے کسی ایک کو ہی دے سکتے ہیں، تو ان میں سے جو زیادہ متقی اور دیندار ہے اس کو زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے. آپ کا مال متقی آدمی کھائے یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا التقی، کہ مومن ہی کے ساتھ دوستی کرو اور تمہارا مال متقی کے علاوہ کوئی نہ کھائے. تو اگر 2 آپشنز ہیں اس میں جو زیادہ دیندار ہے اس کو دینا چاہیے. ایک تو پہلے تقویٰ کا معیار ہوتا ہے فضیلت کے، میں نے کس کو دینا ہے. دوسرا ہے احوج، جو زیادہ ضرورت مند ہے اس کو زکوٰۃ دینا زیادہ افضل ہے. جیسے ایک آدمی ہے وہ اس کی جان پر بن پڑی ہے، فاقہ کشی کی نوبت آ گئی ہے اس کو، اور ایک آدمی ہے جس کو ضرورت تو ہے پر اتنی شدید ضرورت نہیں ہے، اتنے نقصان میں وہ نہیں ہے. یا ایک آدمی جو ہے وہ اس کو تھوڑا بہت مالی ضرورت، اس کو اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اور ایک آدمی ہے جو اتنا علاج کے لیے اس کو ضرورت ہے کہ اس کو پیسہ نہیں دیا جائے گا وہ مر جائے گا. تو وہ جو مرنے والا ہے وہ احوج ہے، زیادہ ضرورت مند ہے. تو جو جتنا زیادہ ضرورت مند ہے اس کو زکوٰۃ دینا اتنا ہی زیادہ افضل ہے. تو اتقا، احوج، اور ایک تیسرا معیار ہوتا ہے اقرب، جو آپ کا جیسے میں نے بھی بتایا کہ قریبی رشتہ دار اگر ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا دور کے آدمی کو زکوٰۃ دینے سے بہتر ہے. آپ کا اگر کوئی رحمی رشتہ دار ہے، یعنی جس سے آپ کا خونی رشتہ ہے، آپ کا بھائی ہے یا آپ کی بہن ہے، جس کی کفالت آپ کے ذمے نہیں ہے، یعنی یہ بھی زکوٰۃ میں یاد رکھنا چاہیے کہ جن کی کفالت آپ کے ذمے ہے ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے.
جیسے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب ماں باپ کا خرچہ اٹھانا آپ کے ذمے ہے، تو ماں باپ کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. آپ کے بیٹا بیٹی ہیں تو بیٹا بیٹی کا خرچ اٹھانا آپ کے ذمے ہے. جن کی کفالت واجب ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. البتہ جن کی کفالت واجب نہیں ہے، بھئی بہن کی شادی ہو گئی، اب بہن کی کفالت شوہر پہ واجب ہے، اور اب بہن جو ہے اس کو ضرورت ہے، تو بہن کو، یا بھائی بڑا ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، خود پیسہ کمانے لائق ہے، اب وہ میرے زیر کفالت نہیں ہے، تو ایسے بھائی کو، چاچا کو، ماموں کو، پھوپھی کو، جو خونی رشتہ دار ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا یہ زیادہ بہتر ہے. جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کو جب زکوٰۃ دیتے ہو تو ڈبل ثواب ملتا ہے، صلہ رحمی کا بھی. ایسے ہی بیوی ہے تو وہ شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، لیکن شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ شوہر کی کفالت بیوی پر واجب نہیں ہے، پر بیوی کی کفالت شوہر پہ واجب ہے. انسان اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، لیکن اگر ماں باپ کے اوپر کوئی قرضہ ہے تو قرضہ وہ ادا کر سکتا ہے زکوٰۃ سے. اگر ماں باپ نے قرضہ اپنی کفالت کے لیے نہیں لیا ہے تو، کیونکہ ماں باپ کی کفالت بچے پر واجب ہے، تو اگر کفالت کے لیے نہیں، کسی اور ضرورت کے تحت قرضہ لیا تھا، تو اب وہ قرضہ بیٹا اپنے مال سے ادا کر سکتا ہے، کیونکہ باپ کی کفالت واجب تھی، باپ کا قرضہ ادا کرنا بیٹے پر واجب نہیں تھا. تو یہ بات صورتیں ہیں جس میں زکوٰۃ دینا افضل ہے. اسی طرح سے بعض علماء نے کہا ہے کہ جو اپنے علاقے کے غریب ہیں وہ زیادہ مستحق ہوتے ہیں بنسبت دوسرے علاقے کے غریبوں کو، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تو خذوا من اغنیاہم وتردوا علی فقراہم، کہ انہی کے غنی سے لے کر کے انہی کے غریبوں کو دے دیا جائے گا. تو اگر اپنے علاقے میں جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورت پوری کرنا پہلی ذمہ داری ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر سے بارک اللہ بارک فیک. میں یہاں پر ہمارے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ بڑے اہم سوالات اور جو ہے حساس جو تھے سوالات آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں. میں سب سے پہلے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جمعیت اہل حدیث ہیچ کے ریجن کا یہ جو یوٹیوب چینل ہے، اگر آپ نے اس کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس کو کریں. ایسے ہی علمی مسائل یا علمی دروس جو ہے آپ تک جو ہے پہنچائے جا رہے ہیں اس کے ذریعے. آپ اس سے خود فائدہ اٹھائیں اور دوسروں تک بھی جو ہے اس کو نشر کرنے کی آپ جو ہے کوشش کریں. اور جو بھی سوالات آپ کو، اور کچھ ایسے سوالات اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ اس میں کمنٹ کریں، انشاءاللہ وقت آنے پر آپ کو اس کا جواب بھی دیا جائے گا. میں شیخ محترم کا پھر سے شکر گزار ہوں. اللہ آپ کے آنے کو اور آپ کے یہاں بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے، ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بنائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم.